الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، آج جن عنوانات پر بات ہونی ہے وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت کیا ہے، اور ہندوستان کے اندر ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گستاخی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سارے وہ مسلمان جو شریعت سے، علماء سے اور دینی علوم سے دور ہیں، وہ اس مہینے کو اور بالخصوص 13 تاریخ تک منحوس سمجھتے ہیں کسی کام کے کرنے کو، شادی بیاہ ہو یا گھر لینا ہو، گھر تبدیل کرنا ہو، اور اس مہینے میں آخری چہارشنبہ آتا ہے تو اس کو آخری چہارشنبہ سمجھ کر مناتے ہیں۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد زائرین حرم شریف کی ہے، عمرہ کرنے والوں کی ہے۔ پہلے بڑی آسانی ہوتی تھی کہ عمرہ کرنے والے بہت سارا زمزم لے کر آتے تھے۔ اب قانونی اعتبار سے 5 لیٹر پر ہیڈ کے علاوہ ایک آدمی کو 5 لیٹر ایئرپورٹ میں دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لگیج کے اندر چھپ چھپا کر 2-4 لیٹر جو لے آتے ہیں، مان لیجیے 8 لیٹر 9 لیٹر آدمی زمزم لے کر آیا ہے، اور آدمی اتنے ہوتے ہیں، مہمان دوست و احباب رشتہ دار ملا کر دیں تو برا سمجھتے ہیں،
خالص دیا نہیں جا سکتا، شریعت میں اس کا کیا حل ہے؟ حدیث پاک کی روشنی میں اس مسئلے کا ہم حل نکالیں گے۔ اس اہم ترین مسئلہ ہے، بس یہی امید رکھتے ہیں۔ کھجور تو مل جاتا ہے، زمزم کا بڑا مسئلہ ہے، پانی ملا کر دو سامنے والا برا سمجھتا ہے، اور نہ ملائیں تو پانی اتنا زمزم ہوتا نہیں۔ ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسلام مسلمان دشمن، فرقہ پرست، اللہ تبارک تعالیٰ چاہیں ہمارے رویے سے، ہمارے کرتوت سے، ہمارے کردار سے ان کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ ہندوستان کے اندر سندھ کے علاقے میں راجہ داہر کی بیوی کے ساتھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معاملہ پیش آیا ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم ہندوستان کے حالات میں سدھار کیسے لا سکتے ہیں، بہت بڑی عبرت ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 5 پر جیسے کہ حسب معمول بیان کے آخر میں ایک سوال رکھا جاتا ہے۔ سوال یہ تھا، ایک کافر، ایک اسلام اور مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا منکر، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے خاندان کے پہچان کی مری ہوئی میتوں کی 3 کھوپڑیاں لے کر گیا۔ سمجھیے کہ یہ نانا کی، یہ دادا کی اور یہ چاچا کی کھوپڑی ہے، یہ مر چکے ہیں، ان کی کھوپڑیاں ہیں۔ اور وہ کہنے لگا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کافروں پر صبح شام اللہ تبارک تعالی عالم برزخ میں جہنم کی آگ کو پیش کرتے ہیں۔ آگ گرم ہوتی ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہارے جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سخت ہے، تو پھر یہ کھوپڑیاں ٹھنڈی کیوں ہیں؟ مسئلہ اتنا گمبھیر تھا کہ جواب اگر نہ دیتے تو کلام پاک پر حرف آتا۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد برے لوگوں کے اوپر عذاب آتا ہے، اور بالخصوص کافروں اور مشرکوں پر اس پر زد پڑتی۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا سہارا لیا۔ بار بار ایسے مسائل آتے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مشورہ لیتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور جیسے کو تیسا ایسا جواب دیا کہ وہ اسلام دشمن، قرآن و حدیث اور عالم برزخ کا انکار کرنے والا مان کر چلا گیا کہ کھوپڑی پر آگ پیش بھی کی جا رہی ہے اور کھوپڑی ٹھنڈی بھی ہے۔ وہ کس طریقے سے انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے پہلے مرکزی عنوان کی طرف، عظمت صحابہ کے تناظر میں، بیک گراؤنڈ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ زبان لڑکھڑاتی ہے، کلیجہ کانپتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو صحابہ دیا، لیکن جیسے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے، اللہ نے صحابہ کی شان بھی نرالی فرمائی۔ جو صدیق آقا کو اللہ نے مرحمت فرمایا، جو فاروق مرحمت فرمایا، جو باحیا عثمان مرحمت فرمایا، جو حضرت علی مدینۃ العلم مرحمت فرمایا، جو طلحہ اور زبیر فرمایا، جو خواتین صحابیات مرحمت فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین
انبیاء علی نبینا علیہم السلام کے بعد اب تک جو لوگ آ چکے اور قیامت تک جو پبلک آئے گی، جو مخلوق آئے گی، اللہ نے ایسا مقدس صدقہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے پوری مخلوق کے اندر کہیں اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ازل تک ان کو اس زمانے میں نہیں پیدا کیا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، شاگردگی اور آپ کی اقتدا کے اندر نماز پڑھنا، آپ کی مجلسوں میں بیٹھنا، آپ کی تقریریں سننا، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اگر کوئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے برا سوچے گا، برا بولے گا، برا عقیدہ رکھے گا، اس حضرات صحابہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، بیوی اس کی حرام ہوگی اور پیدا ہونے والی اولاد حرام کے پلے پیدا ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، بھوکنے والے بھوک بھوک کر ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے سارے درخت کو قلم بنا کر، سمندروں کو روشنائی بنا کر، آسمان کے ستاروں کو لکھنے والا بنا کر، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے کرتے علم گھس جائیں اور سمندروں کا پانی دوات بن کر ختم ہو جائے، آسمان کے ستارے ختم ہو جائے، ان کے شان میں گستاخی تو دور کی بات، اللہ نے کلام پاک کے اندر کاتب وحی لکھنے والے، قرآن لکھنے والے جو 13 صحابہ تھے، جن میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کہا کرام بررہ، اس کا ادنا کوئی گستاخ پیدا نہیں ہو سکتا، نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ کرام بررہ جو اللہ کی سرٹیفکیٹ ہے وہ تھپڑ لگے گا اور وہ مار پڑے گی کہ منہ کے بل گر جائے گا، اپنا پیشاب اور اپنا پاخانہ کھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں بتاؤں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ایک مختصر خاکہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن ہے، ابو سفیان آپ کے والد ہیں، مکے کے رؤساء اور مکے کے امیروں میں آپ کا شمار ہے، فتح مکہ کے موقع پر باپ کے ساتھ ایمان لائے اور بہت پہلے دن کے اندر ایمان لا چکے تھے، اس لیے کہ بدر اور احد اور اس کے علاوہ دیگر جو غزوے اور سرایا تھے، سریہ اس کو کہتے ہیں، غزوہ اس کو کہتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک ہو، سریہ اس کو کہتے ہیں، جس میں صحابہ نے تو جنگ کی لیکن آقا شریک نہیں ہوئے، 10 جنگیں ہوئی لیکن آپ کسی ایک جنگ کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک نہیں پائیں گے۔ جن کے اندر اسلام کی محبت گر چکی تھی، وہ موقع دیکھ رہے تھے، والدہ کی طرف، والد کی طرف موقع محل کا انتظار کر رہے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر باپ ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے نسبتی برادر لگے، وہی کے لکھنے والے بنے، پتھر کا ڈھونے والا، مٹی کا ڈھونے والا، بلڈنگ کا بنانے والا، تاج محل کا بنانے والا، لال قلعہ کا بنانے والا، سرکاری فائلوں کو ادھر ادھر کرنے والا، پولیس کی فائلوں کو ادھر ادھر کرنے والا اور فوج کے فائلوں کو اٹھانے والا، انٹیلیجنس کے فائلوں، مقام مرتبہ الگ ہے نہیں ہے۔ جو آدمی، جو کولی والا، جو کولی والی عورت پتھر اٹھاتی ہے، کانکریٹ اٹھاتی ہے، اور انٹیلیجنس اور فوج کے جو لوگ بڑے افسر ہیں اور فائلوں کے محافظ ہیں، نگہبان ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فائل ٹرانسفر کرتے ہیں، کیا دونوں میں فرق نہیں ہے؟
جب دنیا کے اندر پتھر اٹھانے والے، مٹی اٹھانے والے، فائل ٹرانسفر کرنے والے، محکموں میں کام کرنے والوں میں فرق ہے، اللہ کا قرآن لکھنے والا صحابی 13 صحابیوں میں جس کا شمار ہے، کیا اس کا مقام اونچا نہیں جس کو اللہ کے قرآن نے کہا کرام بررہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکوکار لوگ ہیں اور ہم نے ان کو اس خدمت کے لیے لگایا ہے؟ کوئی اور خوبی نہ ہوتی، کوئی اور مقام نہ ملتا، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور عہدہ نہ ملتا۔ کتنی باتیں ہیں۔ من احب معاویہ اوجب الجنہ، جس نے معاویہ سے محبت کی اس پر جنت واجب ہو گئی، جس نے معاویہ سے بغض کیا اس پر جہنم واجب ہو گئی، جس نے سمندر کا بیڑا جہاد کے اندر سب سے پہلے نکالے گا وہ جنتی ہے، اور اس میں جو شریک ہوگا وہ جنتی ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں جو یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، اس مجلس کے اندر میں بھی تھی، میں نے یہ بات سنا تو میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس بیڑے میں شمار فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حرام بحری بیڑا جو جہاد کے لیے اسلام کے لیے سب سے پہلے نکلے گا اس میں اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لکھ دیا ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے فرمایا میں یہ منظر دیکھا اور وہ جو لوگ اس میں شریک ہیں وہ جنتی۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنا جنت کی طلب تھی، آخرت کی فکر تھی، بنگلوں کی فکر، مال کی فکر، دولت کی فکر، دنیا کی فکر، اولاد کی فکر، خاندان کی فکر، قبیلے کی فکر، ان سب فکروں پر حاوی تھی، آخرت کی فکر۔ پھر دوبارہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے اللہ اس قافلے میں میرا شمار فرما دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر بنے اور بحری بیڑا پار کرنا تھا، افریقہ کے جنگلوں کا صفایا کیا، لکڑی کے اندر 1750 انہوں نے بحری جہاز بنائے، ہر جہاز کے اندر 10 حافظ قرآن رکھے، تو ادگھاٹن کرتا ہے، بیوی کی شادی کی اینیورسری بناتا ہے، سالگرہ مناتا ہے، کیک کو کتے کھانے والے اور سور کھانے والوں کی طرح کاٹتا ہے، موسیقی کا استعمال کرتا ہے، بے پردگی کو استعمال کرتا ہے۔ وہ امیر معاویہ، وہ کاتب وحی، وہ امیر معاویہ جس کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے بردبار، امت کے اہلم ہونے کا لقب ملا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جو محبت کرے گا جنت واجب ہو جائے گی اور ان سے جو بغض کرے گا جہنم واجب ہو جائے گی۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزنس کے لیے، کارخانہ لگانے کے لیے، سسرال سے ملنے کے لیے، سالوں سے ملنے کے لیے، بیوی کی اینیورسری منانے کے لیے، بچوں کا برتھ ڈے منا کر کتے سور کھانے والوں کی طرح کیک کاٹ کر ایک دوسرے کے منہ پر بیٹنے کے لیے نہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلامی فتوحات کے لیے انہوں نے بحری جب بیڑا بنایا اور جہاز بنائے، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ہر جہاز کے اندر 10 حافظ قرآن کو رکھا کہ جب تک یہ کشتی کنارے نہ لگے، فتح کا جھنڈا بلند نہ ہو، کلام پاک کی تم تلاوت ایک بعد دیگر 10 الفاظ کلام کرتے رہنا۔ اللہ کا ڈر تھا، کلام پاک سے محبت تھی، علاقے فتح ہوتے چلے جاتے تھے، کلام پاک کو تم نے طاقوں میں رکھ دیا، کلام پاک کو مردے کے سامنے پڑھنے کے لیے رکھ دیا،
کلام پاک کو قبرستان کے لیے رکھ دیا، کلام پاک کو تعویذ پلیتوں کے لیے رکھ دیا، کلام پاک کو بیپار کے لیے رکھ دیا، کلام پاک کو گھول کر پینے کے لیے رکھ دیا۔ وہ امیر معاویہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، فتوحات اسلامی کے لیے کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ آج حجام 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت نکالنے کے لیے جو حجام کی دکان کھولتا ہے مسلمان، حافظ قرآن کو بلا کر، مؤذن کو بلا کر، امام کو بلا کر فاتحہ دلواتا ہے، بیان کا کاروبار کرنے والا، چٹفنڈ چلانے والا قرآن کا سہارا دیتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، خدا کا قہر نہیں آئے گا، یہ قوم تباہ برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اس کلام پاک پر دھول جم جاتی، اس کلام پاک پر خدا نہ کرے کوئی پرندہ غلاظت کر جاتا، یہ اتنا برا نہیں۔ سود کے کاروبار کے لیے، چٹفنڈ کے کاروبار کے لیے، سیڑھی کے کاروبار کے دکان کے لیے، ATM کے ادگھاٹن کے لیے اور حرام مال کے بنے ہوئے عمارتوں کے ادگھاٹن کے لیے اللہ کے کلام پاک کا استعمال کرنا، یہ کلام پاک کی توہین ہے اور خدا پاک کو عذاب کی دعوت دینے کے برابر ہے۔ بہرحال 1750 انہوں نے بحری بیڑا بنایا، کشتیاں بنائی، قبرص کو فتح کیا اور یہ اسلام کا پہلا بیڑا تھا۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ ٹیک لگا کر سو گئے، ان کا تو وضو گیا، ان کو احتلام بھی ہو گیا ہوگا، آپ کا وضو چلا گیا، آپ جا کے وضو کر کے آئیں۔ جو آدمی ٹیک لگا کر سوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے سنیما کے سامنے نہیں سلاتا، رنڈیوں کے ناچ کے سامنے نہیں سلاتا، قوالی میں نہیں سلاتا، وہ دینی محفلوں کے اندر سلاتا ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں مدینہ طیبہ میں تھی، اعلان ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیڑا جا رہا ہے، بحری بیڑا، کون شامل ہوگا؟ کہتی ہیں میرے قابل حضرت ابو عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کہا اچھل کر پڑ گئی جیسے لاٹری نکل جاتی ہے، میرے قابل، میرے سرتاج، مبارک ہو مبارک ہو، اللہ کے حبیب پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی مکمل ہونے کا وقت آ گیا۔ آپ نے مجلس میں فرمایا تھا کہ حضرت امیر جو ہے صحابی بحری بیڑا لے کر جائیں گے اور جو اس میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ میں اس مجلس میں تھی، میں نے نام لکھوا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، اللہ سے منظور کروا لیا۔ میرا یقین تھا کہ وہ میری زندگی کے اندر واقعہ ہوگا۔ آسمان پیروں تلے آ سکتا تھا، زمین آسمان کی جگہ لے سکتی تھی، آگ ٹھنڈی ہو سکتی تھی، برف آگ اگل سکتا تھا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جھوٹ نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مبارک ہو بیگم، آپ ضرور تشریف لے جائیے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، استنبول کے قریب تک یہ قافلہ گیا، آپ غشی کھائی اور گھوڑے سے اتر کر جب نیچے اتر رہی تھی گر گئی اور اچانک اس حالت میں انتقال ہو کر جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ عام صحابی کی بات نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جو بحری بیڑا لے کر جائے گا اسلام میں پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سپہ سالار، امیر قافلہ، امیر المؤمنین اور اس کے مدد کرنے والے سب کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمائے گا اور جنت کو واجب کر دے گا۔ زبان پر دیمک لگ جائے گی، کیڑے لگ جائیں گے اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گستاخی کی۔ رسالت دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشین گوئی ملی، خوشخبری ملی اور تاریخ جانتی ہے یہ مقام و مرتبہ بحری بیڑے کا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا۔ فرماتے ہیں سفر میں، حضر میں ہر وقت میری کوشش رہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی کا لوٹا تلاش رہے تھے، میں مجھ سے پہلے پانی کا لوٹا لے کر کھڑا ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا، پانی کے چھینٹے وضو کرنے کے بعد میرے چہرے پر ڈالے اور فرمایا اذا تولیتم، جب تمہیں ولی بنا دیا جائے، امیر المؤمنین بنا دیا جائے، فاتق اللہ، اے امیر معاویہ اللہ سے ڈرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا مجھے یقین تھا اللہ موت سے پہلے مجھے عمارت دے گا 20 سال تک، 20 دن 20 ہفتے 20 مہینے نہیں 20 سال تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جتنا علاقہ 22,000 مربع میل ہوا، 64,000 لاکھ سے زیادہ آپ نے فتوحات اسلامی کا جھنڈا گاڑا، اور اس 20 سالوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، دسیوں صحابہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے۔ آج منافقوں کے زمانے میں، اس جمہوری حکومت میں، اس سیکولر حکومت میں بولنے کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو کے سامنے گستاخی کی جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گستاخی کی جائے۔ آپ جب شہید ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے وضو کرایا، وضو کراتے وقت اکا دکا سر کا بال، داڑھی کا بال گر جاتا ہے، ناخن کا کچھ حصہ بعض مرتبہ جھڑ جاتا ہے جو گرنے کو ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کتنی محبت تھی آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان منہ مبارک کو جمع کر لیا، اس ناخن کو جمع کر لیا۔ امیر معاویہ تو کتنا خوش نصیب ہے، آج کے موبائلوں کے اندر بیٹیوں کی فوٹو، نواسیوں کی فوٹو، پوتریوں کی فوٹو، جوڑوں کی فوٹو، کھڑ مت کو بس اسٹاپ کے اندر، ریلوے اسٹیشن کے اندر، بس اڈے کے اندر جب موبائل کے اندر کال آتی ہے عائشہ نام کی بیوی، سمیہ نام کی بیوی، زنیرہ نام کی بیوی، خدیجہ نام کی بیوی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا حرام اور زنا کی نگاہ سے تیرے ڈسپلے پر دیکھ رہا ہے، وہ امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے محبت کر رہے ہیں، ناخن سے محبت کر رہے ہیں، محفوظ کر رکھا تھا۔ انتقال کے وقت بیٹے کو وصیت کی، امیر معاویہ کے پاس کوئی عمل نہیں، جو کاتب وحی تھا، اللہ کے قرآن کا لکھنے والا تھا، دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، اہلم تھا، جس نے بحری بیڑا لگایا اسلام کا پہلا قبرص کی طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا مستحق ہوا، اور جس کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر گئی، وہ امیر معاویہ کہتا ہے بیٹے میری زندگی کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں میں۔ آج حرام کے مال سے عمرہ کر کر، حرام کے مال سے حج کر کر، حرام کے مال سے مسجد ادارے تعمیر کر کر سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر چلا جائے 40 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک حرام حرام، آنکھ حرام، زبان حرام، ناک حرام، خون کا قطرہ قطرہ حرام، جھوٹ بول کر سود میں ملوث ہو کر حرام کی کمائی آج کھا لیں، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، قرآن کا لکھنے والا، بحری بیڑا لگانے والا، اللہ کی وحی کی حفاظت کرنے والا، نبی کے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، وضو کا لوٹا دینے والا، مسواک دینے والا، نالین شریفین آپ کے قدموں کے اندر ڈالنے والا، آج ملک الموت سامنے کھڑا ہے۔ امیر معاویہ زار و قطار رو رہا ہے۔ امیر معاویہ کے پاس ایک سجدہ نہیں ہے، ایک رکوع نہیں ہے، ایک عبادت ایک لمحے کی نہیں ہے۔ اللہ اگر پوچھے گا کیا لے کر آیا، میں نبی کے منہ مبارک اور ناخن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ مجھے امید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے صدقے میں، ناخن مبارک کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا۔ آج ان کے سامنے گستاخی کی جا رہی ہے،
غسان کا شہزادہ آیا، بادشاہ کا بیٹا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میرے ابا نے، بادشاہ نے آپ کے لیے کچھ تحفے اور تحائف جمع کیے ہیں، آپ کسی کو بھیج کر منگوا لیجیے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، فرمایا امیر معاویہ یہ خدمت کرو گے؟ لبیک یا رسول اللہ، سر آنکھوں سے، سر کے بل چل کر یہ خدمت انجام دوں گا۔ غسان کا شہزادہ نے کہا چلو امیر معاویہ میرے ساتھ، میں وہ تحفے تحائف دے کر بھیجوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکلے، ریگستان تک آئے، 13 میل یا 14 میل کا فاصلہ تھا کم و بیش۔ کہا اے غسان کے شہزادے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جیسے ہی سنا، میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں کیا کہ میں چپل اور جوتا پہن لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں چپل پہنتے ہوئے موت آ جائے گی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ چپل پہننا ضروریات زندگی میں سے تھا، پہن لیتے کوئی برا نہیں تھا، لیکن آقا کے حکم اور آقا کے آرڈر میں اتنی بھی تاخیر نہ ہو، چپل چھوڑ کر بھاگے غسان کے شہزادے کی طرف۔ اور جب عرب کی ریگستان کے اندر وہاں کی دھوپ، وہاں کی گرمی پیر جلانے لگی، اس نے کہا کہ مجھے بٹھا لے بھیا، اپنے اونٹ میں مجھے سوار کر لے۔ کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکما ادنا غلام اور میں شہزادہ، اور شہزادی کی پشت پر، اونٹ کی پشت پر تو بیٹھے گا؟ تو کمی ہے، نکما ہے، غلام ہے، نوکر ہے۔ نوکر اور شہزادہ ایک سواری میں سوار نہیں ہو سکتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھیا ایک کام اتنا تو کر دے، تو سواری پر بیٹھ جا، تیرے چپلوں کی جگہ، تیرے قدموں کی جگہ میرا سر ہوگا، میں چلوں گا تیرے ساتھ ساتھ، لیکن کم سے کم تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے چپل کی ضرورت نہیں ہوتی، تیرے چپل مجھے دے دے، میرے پیر جل رہے ہیں۔ اس نے کہا شہزادوں کے چپل نکمے، کمیاں اور آقا کے غلام، محمد کے غلام اور نوکر نہیں پہنا کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 6-7 میل تک دوڑتا ہوا آقا کے حکم کی تعمیل کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو جائے، تحفے تحائف لے کر پھر دوڑتا ہوا آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا۔ ایک حکم کی تعمیل کے لیے پیر جلا لیے، داڑھی اڑاتے ہو کیا ملتا ہے، انگریزی کپڑے پہنتے ہو کیا ملتا ہے، موبائل کے اندر رنگیوں کے رنگ ٹون رکھتے ہو کیا ملتا ہے، آقا کا دل دکھا کر کیا ملتا ہے، نماز کو چھوڑ کر کیا ملتا ہے، اور غیروں کے طور طریقے اپنا کر کیا ملتا ہے، چپل پہننا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ کیا ہو گئی تیری شکل، پسینے میں شرابور، پیر سوجے ہوئے، تلووں پر آبیلے آئے ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کا غلام نوکر اتنی دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ چپل پہننے میں آپ کے آرڈر اور آپ کے حکم کی تعمیل کے اندر تاخیر ہو جائے، اس لیے آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گستاخ کتا، وہ حرام الدیر جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہد ہے گستاخی کر رہا ہے، اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، پیدا ہونے والی اولاد حرام کے نطفے سے ہوگی۔ توبہ کر لے، اپنے زبان کو لگام لگا لے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا، بوسہ دیا پیشانی کا، فرمایا احلم من امتی امیر البادیہ، میری امت کے اندر سب سے زیادہ بردبار اور غصے کو پینے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیسا کیسا وقت موڑ کر لاتا ہے۔ آج معاملہ نشین کرنے والے، آج داڑھی کو دہشت گردی کی علامت قرار دینے والے، آج مدارس کو انگلیاں اٹھانے والے، آج ٹوپیوں کو نشانہ بنانے والے، آج NCA RCA جو بھی ہے وہ لا کر مسلمانوں کو ودیشی دہشت گرد قرار دینے والے،
ہمیشہ سورج سر پر نہیں رہتا، آگے پیچھے ہوتا ہے. یہ سورج کو زوال بھی آتا ہے، یہ سورج کو غروب بھی آتا ہے، یہ چاند چاندنی چودھری چاند کا بن کر چمکتا بھی ہے، اور یہ اماواس کا بن کر تاریخ کا نمونہ بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وہ غسان کا شہزادہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپل پہننے کے لائق نہیں سمجھا تھا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وہ لوگ جو ظلم کے پنجے کس رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، حلال ذبیحوں کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، داڑھی والوں کے خلاف، اہل حق کے خلاف. یہ زندگی یہ ایام ایک سال نہیں رہتے، 30 سال گزر گئے. بھول گیا ہوگا غسان کا شہزادہ کہ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھی نہیں بٹھایا تھا اور چپل پہننے کے لائق بھی نہیں سمجھا تھا. فتوحات کا سلسلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب غسان تک ان کا لشکر پہنچا تو 3 مہینے کے بعد فتح ملی غسان کو، اور وہاں گرفتار جو ہوئے لونڈے اور غلام بنے، عورتیں باندیاں بنی، تو اس میں سے ایک غلام تھا جس کے ہاتھ کسے ہوئے تھے اور جس کے پیر بندھے ہوئے تھے. یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ 30 سال پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا تو کمی ہے، تو غلام ہے، تو نوکر ہے، تو حقیر ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہے. اللہ نے وہ وقت بدلا کہ آج غسان کا شہزادہ ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں، پیر کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. میں ہوتا، آپ ہوتے، ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیتے، انتقام کی آنکھ کے اندر اس کو جھلسا دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے لقب ملا تھا احلم من امتی امیر المعاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ بردبار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قربان جائے تیری حلم پر، تیری بردباری پر، تیرے غصے کے پینے کی صفت پر. بادشاہ کا شہزادہ سامنے کھڑا تھا جو کل چپل دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ساتھ میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، آج ان کے قبضے میں تھا، جو چاہے سلوک کر سکتے تھے. قربان جائے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس غلام کو، اس نوکر کو اور اس قیدی کے ہاتھ پیر کھولے جائیں اور امیر معاویہ کے دربار کے شاہی دسترخوان میں 1 مہینے تک شاہی مہمان نوازی کی جائے، عمدہ کھلایا جائے، عمدے جوڑے پہنائے جائیں، سیر و تفریح علاقوں کے اندر کرنا چاہے کرایا جائے. 1 مہینہ ہوا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لگ رہا تھا میں نے امیر معاویہ کو کبھی کہیں دیکھا ہے. ارے کھانے سے مطلب، گھومنے سے مطلب، سیر و تفریح کرنے سے مطلب. جب مہمان نوازی کے دن 30 دن ہو گئے اور جانے لگے، اس زمانے کے 10,000 درہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے کو دیا جس شہزادے نے نکما کہا تھا، نوکر کہا تھا، غلام کہا تھا، آقا کے ٹکڑوں پر پلنے والا کہا تھا. 10,000 درہم دیے. غسان کا شہزادہ لے کر لوٹ رہا تھا، پھر اسے یاد آیا یہ کون ہے جو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، شاہی دسترخوان کے اندر کھانا بھی کھلایا، یہ کون ہے جو 10,000 درہم مجھے تحفے میں دے رہا ہے. ساتھیوں کو پوچھا اور کہا یہ کون ہے، تعارف پوچھا تو جواب ملا یہ وہی ہے آج سے 30 سال 1 مہینہ پہلے تو نے اس کو چپل دینا گوارا نہیں کیا تھا. لوٹا 2-4 کلومیٹر سفر آگے کر چکا تھا، دوڑتا ہوا آیا جیسے امیر معاویہ کل غسان کی طرف آقا کے تحفے تحائف لینے کے لیے دوڑ رہے تھے، اور 10,000 درہم امیر معاویہ کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا جس محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اتنے اخلاق کا مالک ہو، وہ پیغمبر کے اخلاق کا کیا کہنا. مجھے 10,000 درہم نہیں چاہیے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چاہیے. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بات کرنا، اللہ اکبر.
बहुत बड़ी बात है। कुरान शरीफ को लिखने के लिए करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हैं। ये जो काबा है, इस काबे की सीट के अंदर ऊपर सातवें आसमान पर एक काबा है। 70,000 फरिश्ते एक मर्तबा तवाफ करते हैं और फिर क़यामत तक उन 70,000 फरिश्तों को दोबारा तवाफ करने का नंबर नहीं आता। कितनी अल्लाह ताला की मखलूक है, फरिश्तों की तादाद है। इनमें ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मामीन वमा साहिबुकुम बिमजनून। अल्लाह ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुना कि अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के कुरान को वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर जाएंगे। लाखों अरबों खरबों मखलूक थी, उसमें 13 अफराद को चुना। उनमें सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिनको अल्लाह की वही लिखने के लिए, बल्कि और उलमा ने लिखा, बादशाहों के खुतूत भी बहुत सारे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आता था, कुछ का कुछ लिख दें। भरोसा किया, कॉन्फिडेंस किया, एतमाद किया कि हजरत अमीर मुआविया खता नहीं कर सकते, कुछ का कुछ लिख दें। कहीं का कहीं माना जबर का जेर लिख दें, पेश का तजदीद लिख दें, माना बदल जाएगा। लेकिन कहा अमीर मुआविया गलती नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने एतमाद किया और आज कोई कुत्ता भौंक रहा है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। अमीर मुआविया बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात, जिनको मैं इसीलिए उनके कुछ मनाक़िब आपके सामने रख दिए। वहशी जानते हैं, वहशी एक सहाबी हैं और इन्होंने हजरत हमजा ऐसा मामला किया था, दुश्मन ने अपने दुश्मन के साथ सफ़े हस्ती के अंदर इसका कोई सबूत और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं सिद्दीक की सदाकत की बात नहीं कर रहा हूं। जन्नत के दरवाजे, पूरी मखलूक जन्नत में जाने के लिए तड़पेगी और जन्नत के दरवाजे सिद्दीक को बुलाएंगे, कहेंगे सिद्दीक तू मेरे दरवाजे से आजा, मेरी शान बढ़ जाएगी। जन्नत की मंजिल कहेगी सिद्दीक मुझ में रह जा, मेरा मकाम बढ़ जाएगा। मैं सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की हया, अली की शुजाअत और इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अशरे मुबश्शरा की बात नहीं कर रहा हूँ, अज़वाज मुतहरात की बात नहीं कर रहा हूँ, कातिबान वही की बात नहीं कर रहा हूँ। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वालों, मैं मुहाजिरीन की बात, अंसार की बात, असहाबे बदर की बात, 313 सहाबा, अल्लाह ने इनका मकाम इतना ऊंचा किया कि कोई नाम लेकर दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। असहाबे बदर की बात नहीं, असहाबे ओहद की बात नहीं, शुहदाए ओहद की बात नहीं, शुहदाए बदर की बात नहीं। एक वो सहाबी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, लेकिन आइंदा मेरे सामने नहीं आना। हजरत हमजा का चेहरा याद आ जाता है। वो दुर्गत किसी दुश्मन ने दुश्मन के साथ नहीं की थी। उंगलियों को काटा, कान को काटा, नाक को काटा और उसका हार बनाया, हिंदा के गले में डाला, कलीजे को चबाया। अल्लाह अकबर। आका पर क्या क्या तुम्हारी कुर्बानी लगी है इस्लाम के लिए? बदर का बिछोड़ा नहीं छोड़ सकते तुम। ऐसी शादी जिसके अंदर वीडियोग्राफी की जा रही है, जिसके अंदर सुन्नत के जनाजे निकाले जाते हैं, जिसके अंदर बेपर्दगी होती है, जिसके अंदर गरीब का जनाजा निकलता है, जिसके अंदर बेवा के दिल को दुखाया जाता है, जिसके अंदर यतीम के दिल को दुखाया जाता है, जिसके अंदर बेहुरमती होती है हजरत फातिमा के, कोई नए का लाल इस्लाम के लिए ऐ साले तू साला होगा, साड़ू तू साड़ू होगा, साली तू साली होगी, भाई तू भाई होगा, भाभी तू भाभी होगी, लेकिन मेरे आका के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर देता हूँ। आज से मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। तूने अन्निकाहों में सुन्नती का मजाक उड़ाया है, तूने घर का नाम फातिमा मंजिल रखा है,
عائشہ منزل رکھا ہے, خدیجہ منزل رکھا ہے, احمد منزل رکھا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ کا توغرا لگا کر, ہوم تھیٹر بنا کر رنڈیوں کا ناچ لگوا رہا ہے. میں گلی میں پھینکا ہوا کھانا کھا کر میں زندہ رہ جاؤں گا, تیرے گھر کا نوالا میرے اوپر حرام ہے, اس لیے کہ حضرت خدیجہ کی منزل کا نام بتا کر ہوم تھیٹر رنڈیوں کا ناچ نچوا رہا ہے. تو کیا لگا ہے تمہارا؟ اماں مسلمان, باپ مسلمان, خاندان مسلمان, یہ نارسی آئے گا تب پتا چلے گا, وہ بھی کاٹ کر پھینک دیں گے. کیا لگا ہے؟ فجر کا بستر نہیں چھوڑ سکتے. تہجد کس کو نصیب ہے؟ فجر کس کو نصیب ہے؟ مسجدوں کی کیا حالت ہے ہماری آج؟ کیا بیتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ مسلح کیا گیا, اعضاء کے ٹکڑے کیے گئے, ہار ان کا بنا کر ہندا نے گلے میں ڈالا, کلیجے کو چبایا گیا, اعضاء کا خیمہ بنایا گیا, آنکھ کے اندر تیر ڈالا گیا. حضرت حمزہ باڈی گارڈ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا گزری؟ فرماتے ہیں اتنا رویا آپ کے جنازے پر, آپ کے لاش مبارک پر, کسی اور پر اتنا نہیں رویا. خون کا قطرہ تیرا میرا نہیں لگا. چندے کا پیسہ سوچ سوچ کر دیتا ہے, 5 کا بلہ ہے یا 2 کا بلہ ہے, 10 کی نوٹ ہے یا 100 کی نوٹ ہے, ہاتھ پھرا پھرا کر دیتا ہے. شراب کے لیے, نشے کے لیے, داڑھی بڑھانے کے لیے, LCD لینے کے لیے, حرام کے لیے 100 کا 1000 خرچہ کرتا ہے, 1000 کا لاکھ خرچہ کرتا ہے. آنے والے کتوں کو اچھا کھانا چاہیے بھائی. 100 کے 1000 لگ جائے پرواہ نہیں, 1000 کے 5000 لگ جائے پرواہ نہیں. کیا لگا ہے تیرا میرا؟ ماں باپ مسلمان, ہم بھی مسلمان ہو گئے. وہ حضرت وحشی حضرت حمزہ کے اعضاء کو کاٹا تھا, کلیجے کو چبایا تھا, ڈانس کیا تھا, لاش کے اوپر ناچا تھا. صدیق کی صداقت, فاروق کی عدالت, عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر, وہ ہم اور حضرت ابو ہریرہ, صفہ چبوترے کے تلامذہ. میں کیا شان بیان کروں؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو صحابہ کے بارے میں؟ شان حاکمیت, شان محکومیت, شان امامت, شان اقتدا, نبی کی مجلس میں بیٹھنے کی ادا, نبی پر برمٹنے کی ادا, نبی کے حق کے اندر شان جہاد, نبی کے حق کے اندر نعتیہ کلمات کہنا, نبی کے لیے ماں چھوڑنا, نبی کے لیے باپ چھوڑنا, نبی کے لیے اولاد کا چھوڑنا, نبی کے لیے وطن کا چھوڑنا, نبی کے لیے جان کا قربان کرنا, نبی کے لیے تڑپنا, نبی کے لیے رونا, نبی کے لیے لوہے کی زرہ پہننا. کیا کہوں؟ نبی کی حدیثوں کا طلب کرنا, نبی کے ساتھ فخر فاقہ کرنا, نبی کے ساتھ تراویح پڑھنا, نبی کے ساتھ جمعہ پڑھنا. تم نے کس کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ ان صحابہ کی بات نہیں. وہ صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے, لاش پر ناچا تھا, کلیجہ چبایا تھا, اعضاء کو کاٹ کر ہار بنایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت امیر معاویہ کو دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ڈگریاں ملی ہیں, اعلم من امتی, اور فرمایا قیامت کے دن عالم برزخ میں تو اور میں, تیرے میرے باپ دادا آبا اجداد نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. لیکن قربان جائے امیر معاویہ, تیری شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امیر معاویہ میدان محشر میں قیامت میں اٹھے گا تو ایمان کی نورانی چادر کے ساتھ اٹھے گا. وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی بیک گراؤنڈ یہ ہے, علماء نے لکھا ہے ایمان کو قبول کر لیا, صحابی بن گئے. حج کم ہو سکتا ہے, روزے کم ہو سکتے ہیں, زکات کم ہو سکتی ہے, لیکن لفظ صحابی کا جو لفظ ہے, اور وہ بھی میں نے بتایا اصحاب بدر, امیر معاویہ, صدیق, فاروق, عثمان غنی, علی, عشرہ مبشرہ, یہ بہت دور کی بات. پوری کائنات کے کافر ایک مومن کے پیر کو نہیں لگ سکتے. پورے مومن
ایک ولی کو نہیں لگ سکتے، پورے ولی ایک قطب کو نہیں لگ سکتے، پورے قطب ایک ابدال کو نہیں لگ سکتے، پورے ابدال ایک غوث کو نہیں لگ سکتے، پورے غوث ایک تابی کو نہیں لگ سکتے، پورے تابی ایک صحابی کو نہیں لگ سکتے، پورے صحابہ صدیق کو نہیں لگ سکتے، اور پوری دنیا صدیقوں سے بھر جائے آقا کے قدموں کی دھول کو نہیں لگ سکتے۔ یہ مقام ہے، ان صحابہ کی بات تھی، حضرت وحشی کی بات۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جب صحابی بن گئے، صحابی نبی کے جمال کو، نبی کے چہرے انور کو، نبی کی صحبت کو اپنا کر نہ حج، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ سونا بنا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صحابہ کے ایک مد کا مطلب یہ کہ آدھا کلو، پو کلو، پونا کلو، اس زمانے کا ناپنے کا ایک آلہ ہوتا تھا، صحابہ کے اس کو یا اس کے آدھے کو بھی نہیں لگ سکتے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے پوری دنیا میں کوئی مئی کا لال احد کا پہاڑ 3.5 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، 3.5 کلومیٹر پہاڑ کا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور پھر فرمایا صحابی کے آدھا سیر، پو سیر کو بھی ان کا نہیں لگ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہے، وہ تابع امام کے کہتا ہے تو امام الانبیاء سامنے ہوتے ہیں، وہ تابع امام کے کہتا ہے ساقی کوثر سامنے ہوتے ہیں، وہ تابع امام کے کہتا ہے شفیع المسلمین سامنے ہوتے ہیں، وہ تابع امام کے کہتا ہے سید الاولین سامنے ہوتے ہیں، وہ تابع امام کے کہتا ہے سید الاخرین سامنے ہوتے ہیں، وہ تابع امام کے کہتا ہے ساقی کوثر سامنے ہوتے ہیں، وہ تابع امام کے کہتا ہے ساقی محشر سامنے ہوتے ہیں، وہ تابع امام کے کہتا ہے وہ معراج کی رات کے اندر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی جس کی امامت کی، وہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ تو داڑھی منڈے کے پیچھے اقتداء کرتا ہوگا، سود خور کے پیچھے اقتداء کرتا ہوگا، جنس پینٹ یہ کہاں سے لائے گا؟ نماز تو لا لے گا، روزہ تو لا لے گا، نبی کی صحبت، نبی کی غلامی، نبی کا دیدار کہاں لائے گا؟ صدیق و فاروق کی بات تو بہت دور کی بات، علماء نے لکھا ہے پوری دنیا اولیاء سے بھر جائے، اقطاب سے بھر جائے، ابدال سے بھر جائے، تابعیوں سے بھر جائے، تو حضرت صدیق نہیں، حضرت عمر فاروق نہیں، وہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، اعضا کے ہار بنائے، پوری دنیا کے متقی ولی، اقطاب، ابدال، غوث، پیران پیر، فرید الدین گن شکر سب مل کر حضرت وحشی کے قدم کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، کیا امیر معاویہ کے بارے میں گستاخی کر رہے ہو؟ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوئی صفین اور جمل، کہتے ہیں کہ 10,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ مجھے رات کی نیند حرام ہو گئی، بڑی تشویش میں تھا، بڑے بڑے علماء کے میں نے بیانات سنے، سب نے یہی کہا کہ اجتہادی غلطی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے قصاص کے بارے میں اب لیں تب لیں، بس اس کا اختلاف تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کہتی تھی فوراً قاتلان عثمان کا قصاص بدلہ لینا چاہیے، انتقام لینا چاہیے، ان کو جہنم رسید، واصل جہنم کر۔ حضرت علی کا کہنا یہ تھا ابھی حکومت جمی ہے، قدم جمے نہیں، ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے، مدینہ طیبہ ابھی خون سے پاک ہوا ہے، جھگڑوں سے پاک ہوا ہے، اب پھر مدینے میں دوبارہ جنگ شروع ہوگی، مسلمانوں کی لاشیں بک جائیں گی، ذرا صبر کرو۔ چھوٹی سی بات تھی، بیٹھ کر بات ہو سکتی تھی، اس کے لیے 10,000 صحابہ، ایک صحابی دوسرے صحابی کو مار رہا ہے۔ اور قرآن کی آیت جو حمد و ثنا کے بعد میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے، اسلام مسلمان دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہے، رحماء بینہم، قرآن ڈگری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سند دیتا ہے، یہ آپس میں رحم کرنے والے۔
حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ اب لینا تب لینا، اس میں 10,000 صحابہ کو شہید کر دینا اور اتنی بڑی جنگ جو ہے مسلط ہو جانا، بالکل سمجھ بہت حضرات صحابہ کا مقام یہ۔ اور پھر ایک صحابی، اور قرآن کہتا ہے ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها، مومن کو کوئی قتل کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے، وہ صحابی ہے، صحابی کو صحابی مار رہا ہے۔ حضرت عائشہ ایک طرف ہیں، حضرت امیر معاویہ ایک طرف ہیں، حضرت علی ایک طرف ہیں۔ اصل بات یہ ہے جب میں نے تحقیق کی تو نتیجہ یہ نکلا، قرآن کے مقابلے میں قرآن لانے کی کوشش ہوئی، نبی کے مقابلے میں نبی لانے کی کوشش ہوئی، حدیثوں کے اندر غلط غلط موضوع من گڑت حدیثوں کو داخل کرنے کی کوشش ہوئی۔ یہ تو بھلا ہو امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ابو داؤد کا، انہوں نے لاکھوں حدیثوں میں سے فلٹر کر کر آج بھی مدینہ طیبہ میں امام بخاری کی وہ جگہ ہے جہاں پر امام بخاری کے نام سے مسجد ہے، جہاں وہ سوتے تھے اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتاتے تھے کہ یہ روایت میری ہے، اس کو اپنی کتاب میں جگہ دو، تب جا کر جگہ دیا کرتے تھے۔ آپ جانا امام بخاری کی روح کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا، کون سا وہ راستہ تھا جس راستے سے اسلام کو حملہ نہیں کیا گیا۔ یہ جتنی باتیں آتی ہیں ان لوگوں کے تعلق سے غلط فہمیاں، یہ تاریخ کی باتیں ہیں۔ جب حدیث کے راستے سے من گڑت حدیثیں آئی، قرآن کے مقابلے میں قرآن گھڑا گیا اور نبی کے مقابلے میں مسیلہ کذاب اسود انسی پیدا ہوا، عورت پیدا ہوئی، آج بھی جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو رہے ہیں، آج بھی غلط قرآن لکھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں قرآن مبین کے نام سے غلط قرآن لکھا گیا، غلط قسم کی حدیثیں من گڑت حدیثیں آ رہی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں علماء سے اپنے دامن کو مضبوط کرو۔ انٹرنیٹ گوگل کو کھولا، یوٹیوب کو کھولا، فلاں عالم تقریر کر رہا ہے، فلاں بزرگ تقریر کر رہا ہے اور حدیث دکھا رہا ہے، وہ حدیث صحیح ہے غلط ہے، آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے، آپ کے پاس کیا معیار ہے؟ اللہ اگر چاہتا احد کے پہاڑ پر غار ہرا غار ثور میں ایک LCD لگا دیتا اور وہی آ جاتی، نہ بلال کو مار پڑتا، نہ خباب کی پیٹھ کے اندر زخم آتا، نہ حضرت سمیہ زنیرہ کو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرنا پڑتا، نہ احد بپا ہوتا، نہ غزوہ تبوک، نہ حنین بپا ہوتا، نہ بدر بپا ہوتا۔ LCD میں حدیثیں دیکھ لیتے، جس کو لینا ہوتا لے لیتا، جس کو چھوڑنا ہوتا چھوڑ دیتا۔ یہ طریقہ نبوت منہاج نبوت اور منہاج تبلیغ نہیں ہے۔ منہاج تبلیغ وہی ہے کہ پیغمبر آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، آزمائش آئیں گی، گڑبڑیں آئیں گی، تہمتیں لگیں گی، شاعر کہا جائے گا، کاہن کہا جائے گا، مجنون کہا جائے گا، بیوی پر تہمت لگے گی، مال کے غبن کی تہمت لگے گی۔ ان تمام کے بیچ پیغمبر کی تحقیق کر کر پیغمبر پر ایمان لانا یہ ایمان والوں کی دلیل ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی اور اس کے بعد جب کلیئرفیکیشن ہو گیا، وہی آئی کہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تو جو منافق تھے، ارے بھی حضرت عائشہ تو پاک ہے، تو قرآن نے یہ کہا کہ جب تہمت لگی تو اسی وقت کیوں یہ نہیں کہہ دیا کہ میری اماں غلط نہیں ہو سکتی؟ تمہاری اماں کو کوئی کہے کہ میں دیکھا کہ فلاں کے ساتھ جا رہی تھی، چپل نکلے گا۔ علماء پر ایک مرتبہ اعتبار کر کر دامن پکڑ لینے کے اندر کامیابی ہے۔ یہ سب چیزیں آئیں گی، LCD دے سکتا تھا۔ تو چنانچہ ہماری تحقیق یہی ہے، ہمارا سمجھنا یہی ہے، تاریخ کے اندر یہودیوں نے بھی تاریخ لکھی ہے، عیسائیوں نے بھی تاریخ لکھی ہے، تاریخ کے اندر لکھ کر غلط فہمیاں پیدا کی گئی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے۔ جب جنگ قائم ہو رہی تھی، روم کا بادشاہ خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی اور حضرت دیگر صحابہ تمہارے خلاف تلواریں میانوں سے نکال چکے ہیں اور علل اعلان جنگ کا اعلان کر دیا ہے، تم ہمارے حوالے ہو جاؤ، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اندر کی بات ہے، گھر کے اندر کی اختلاف ہے، خبردار خبیث کتے، اگر حضرت علی کی طرف انگلی بھی اٹھائے گا انشاءاللہ تجھے واصل جہنم کرنے میں سب سے پہلے میں آگے رہوں گا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی، اونٹ کے حوضج میں بیٹھ کر جا رہی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور کہا امی جان کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی، کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ اختلاف الگ چیز ہے، آپ پردے میں رہنے والی، گھر میں بیٹھنے والی میدان جنگ میں آ گئی، معاف کرنا میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غلطی تو میرے سے ہی کہ گھر چھوڑ کر میں میدان جنگ میں آ گئی، اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ آپسی تعلقات تھے، یہود و نصارہ نے ان کے بارے میں بھڑکایا اور کچھ لوگ ان کے بھڑکاوے کے اندر آ گئے، انٹرنیٹ پر ایمان نہ لائے، اور جو مروجہ طریقہ تبلیغ ہے، منہاج نبوت ہے، منہاج سنت، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، وہ یہی طریقہ ہے کہ سینہ بسینہ تبلیغ ہوتی ہے، لوگ جڑتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اور الزاموں کے گھیرے میں رہ کر سچائی کو پرکھتے ہیں، سچائی کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ تو بہت دور کی بات، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی۔ یہی علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آدمی طرح طرح کے مغالطوں کا شکار ہو جاتا ہے، طرح طرح کے چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ بلی راستہ کاٹی صاف کام نہیں ہوگا، الو گھر میں بیٹھ گیا، کوا گھر میں گھسا، خود داڑھی مڈا ہوگا، بے نمازی ہوگا، عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوگا، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، کائنات میں اس دھرتی میں اس سے بڑی کوئی نحوست نہیں۔ نبی کے دل کو دکانا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآن کہتا ہے جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو تکلیف دیں گے، خدا کی لعنت ان پر ہوگی۔ واقعہ کہتے کہتے رہ گیا، میں کہاں چلا گیا؟ صحابہ کی شان بہت دور کی بات، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ بدایون یوپی کا ایک علاقہ ہے، 12-13 سال کے لڑکوں کو کسی نے اطلاع دی فلاں علاقے میں پہاڑ کے پیچھے سونے کی کان ہے اور جاؤ وہاں سے سونا لے کر آؤ۔ 10-12 افراد کی ایک جماعت نکلی سونا نکالنے کے لیے۔ راستے میں ایک جھوپڑی پڑی، ان کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، کوئی قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، جھوپڑی کے اندر گئے تو ایک اللہ والے تھے، منڈی نیچے جھکائے ہوئے، سر کو نیچے جھکائے ہوئے، اللہ 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 کر رہے تھے۔ فرمایا کہ بیٹو کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ سونا نکالنے کے لیے۔ کہا یہ تو آخرت میں کام نہیں آئے گا، یہ تو دنیا تمہاری اس سے نہیں بنے گی۔ اس کے اندر ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا شاہ محمد، اس کو اس فقیر کی اور اس اللہ والے کی، اس پیمن لگے کپڑے پہننے والے کی بات اچھی لگی۔ 11 لڑکے 12 لڑکے چلے گئے، یہ 13واں لڑکا یہی رہ گیا۔ سونا انہوں نے حاصل کیا، گولڈ انہوں نے حاصل کیا، چاندی انہوں نے حاصل کیا۔ کہا کہ وہ فقیر کی بات مان کر شاہ محمد گمراہ ہو گیا، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو آج سونے کا ذخیرہ لے کر جاتا۔ کئی دنوں کی تربیت میں، اس فقیر کے تربیت میں وہ شاہ محمد رہے۔ ایک دن استنجا کے لیے گئے، کہا کہ بیٹا پانی نہیں ہے، جا کر جو ہے استنجا کے لیے ڈھیلا لانا۔ استنجا کے لیے جب ڈھیلا لانے کے لیے گئے تو اینٹ کو اٹھاتے تو وہ سونا بن جاتا، پتھر کو اٹھاتے تو چاندی بن جاتا۔ بہت دیر ہو گئی، استنجا خانے سے، حمام خانے سے آواز لگائی، بیٹے شاہ محمد، شاہ محمد نہیں کہا، استنجا خانہ کا شاہ، بہت دیر ہو گئی کچھ لاتا کیوں نہیں؟ کہا کہ حضرت اینٹا اور مٹی کی چیز کو اٹھاتا ہوں سونا بن جاتا ہے، اور پتھر کو اٹھاتا ہوں تو وہ چاندی بن جاتا ہے۔ تو اور کہا کہ اسی کو لاتا، اسی سے استنجا کر لیتا۔ حضرت نے ڈھیلا ویلا کچھ مٹی اٹی سے کر کے باہر آ گئے، کہا کہ اسی کو کر لیتا۔ کہا کہ حضرت میں اگرچہ کہ عالم نہیں ہوں، کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ سونے اور چاندی کے ڈھیلوں سے استنجا نہیں ہوتا۔ تو وہ فقیر جو وہ تھا ملنگ، وہ کہنے لگا بیٹے وہ سونا چاندی کس کام کا جو استنجا کا بھی کام نہ آئے۔ یہ کون تھے؟ یہ فقیر ملنگ، یہ جو نظام الدین کی مرکز کے بازو میں جو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہے، یہ ہے شاہ محمد، اور جو فقیر تھا ملنگ تھا وہ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ ہے۔ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر دی۔ حضرت امیر معاویہ کا درجہ کیا ہوگا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہوگا، حضرت صدیق کی صداقت کا عالم کیا، میں کیا کہوں، کس کے بارے میں کہوں؟ دن ختم ہو جائیں گے، رات ختم ہو جائیں گے، ملک الموت آ جائے گی، ایک صدیق کی صداقت کا ساتھ کا حق ادا نہیں ہوگا۔
بڑے افسوس کی بات ہے آج کسی مسلمان بچے سے کہیں وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں موت سے پہلے جنت کی سرٹیفکیٹ بنی، یہ جو کتے سوروں پنڈوں کے نام لگاتے ہو، یہ تندولکر ہے، یہ گواسکر ہے، یہ گاندھی جی ہیں، شاستری ہیں، اشرے مبشرہ کے پتھر گڑوا کے لگواؤ، خلفائے راشدین کے نام کے پتھر گڑوا کے لگاؤ، بچے صبح میں شام میں دن میں رات میں خلفائے راشدین کے نام جانے، نبی کے اسماء حسنہ جانے، اللہ کے اسماء حسنہ جانے، گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ پڑھ نہیں سکتے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم موبائل کے اندر لائیو مکہ مدین مکہ آتا ہے، اس کے اندر کلام پاک کی تلاوت چلتی ہے، کلام پاک کی تلاوت سے گھر کو منور کرو، برکتیں آئیں گی۔ سفر کے مہینے نے کیا بگاڑا؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا نکاح شوال کے مہینے ہوا، مسلمان شوال میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سب سے کامیاب نکاح اور سب سے مقبول اور مقبول نکاح اور سب سے محبوب نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور امت کی خواتین کے اندر سب سے پسندیدہ نکاح مقبول نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرماتی میرا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا۔ نہ ستارہ کچھ کر سکتا ہے، نہ ہاتھ کی لکیریں کچھ کر سکتی ہیں، تمہاری نماز، تمہاری داڑھی، تمہارے اعمال، تمہارے سنتوں کا چلنا ہماری زندگی میں خیر و برکت لا سکتا ہے، ان سے ہٹنا ہماری زندگی میں نحوست لا سکتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے نمازی کم بخت اتنا محسوس ہے، منحوس ہے کہ جیتے جی تو سور کتے اور سور کے پاخانے کے کیڑوں سے زیادہ گیا گزرا، مرنے کے بعد بھی یہ اتنا منحوس ہے کہ اپنے قبرستان میں دفن نہ کرنا، اس کی وجہ سے دیگر میتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد قبرستان کے دوسرے مردوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، جس گھر کا میاں بھی بے نمازی، بیوی بھی بے نمازی، بچے بھی بے نمازی، بچیاں بھی بے نمازی، مالک بھی بے نمازی، کرایہ دار بھی بے نمازی، اڑوس بھی بے نمازی، پڑوس بھی بے نمازی، خاص برکت آئے گی۔ گھڑے میں پیشاب کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کاویری کا پانی صاف نہیں آ رہا، پیشاب کیوں کر رہا کمینے؟ بے نمازی سے بڑھ کر کوئی نحوست نہیں۔ حضرت قتیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے دوپٹہ ہٹا لیا، جبریل امین گھر میں داخل نہیں ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی تھا، چند سیکنڈ کے لیے آزمانے کے لیے حضرت قتیبہ دوپٹہ ہٹایا، جبریل امین آئے نہیں، تو تیرے گھر کے اندر ٹی وی چلے، رنڈیوں کا نام چلے، سفر کے اندر تیرا تیزی ہے صاحب، گھر بدلنا نہیں، میاں بیوی چہرہ دیکھنا نہیں، نکاح نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ الو نے کیا کیا؟ وہ الو خدا کی قسم بہتر ہے بے نمازی سے، داڑھی وڈے سے، نبی کے سنتوں کے قاتل سے، نبی قرآن جس کو پڑھنا نہیں آتا اس سے کروڑ درجہ الو دے کر کیا بگاڑا اس نے؟ جیسے تو مخلوق ہے، میں مخلوق ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا، تجھے اللہ نے پیدا کیا، تو الو کو اللہ نے پیدا کیا؟ کوئی غلطی کی اللہ نے؟ کبے کو اللہ نے پیدا کیا، بلی کو اللہ نے پیدا کیا، آنکھ پھڑک گئی یہ ہو گیا، گھر سے باہر نکلے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک ملک کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کے اندر ایک اندھا لنگڑا لولا ایک آدمی تھا جس کے بارے میں مشہور تھا، جو اس کو دیکھتا اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا، کوئی حادثہ ہوتا، اور اس کو پکڑ کر لے گئے بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ جہاں بنا اس کو ملک سے نکال دیجئے، ملک کے اندر نحوستیں لانے والا بادشاہ تھا، بڑا انصاف پسند عدل کرنے والا۔ اس نے کہا جب تک میں اس کو آزما لوں گا نہیں، امتحان نہیں لے لوں گا، میں تمہاری باتوں پر یقین کرنے والا نہیں۔ تو چنانچہ اپنے گھر میں رکھا، صبح سویرے دروازہ کھولتے ہی پہلے اس کا چہرہ دیکھنا۔ اب اس کے بعد وہ دن کامیاب ہو گیا تو لوگوں کا عقیدہ غلط ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک جنگ میں جا رہے تھے، نجومی ستارہ دیکھنے والے، حدیث پاک میں آتا ہے جو ہاتھ دوسروں کو دکھائے گا، جو ستارہ پوچھے گا، فال دیکھے گا، شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ 40 دنوں کی نمازیں اس کے منہ پر مار دیں گے، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ کہا اس ستارہ نجومی نے حضرت علی کے ہاتھ کو دیکھ کر یہ جنگ تم ہار جاؤ گے، اللہ کے لیے ٹائم بدل دو۔ آج کنڈلی نکالی جاتی ہے شادی کی غیروں کی طرح،
आज घर का वास्तु निकाला जाता है, इधर ये किचन होना, उधर बाथरूम होना, उधर हॉल होना, उधर मेहमान खाना, कुछ भी नहीं। बैतुल खला के ऊपर तू नमाज पढ़ रहा है, कायनात में वो जगह आसमान के फरिश्तों के लिए झमकने वाली है। ताजमहल के अंदर दाढ़ी मुड़ी हालत के अंदर बेपर्दगी के साथ तू तस्वीर कशी कर रहा है, फरिश्ते तेरे ऊपर लानत भेजते होंगे। जगहों से क्या लेना देना, अल्लाह की बनाई हुई जगह। हजरत अली फरमाते हैं जितना इस जंग के अंदर पता हुई किसी और जंग के अंदर पता नहीं हुई। एक बुजुर्ग के पास एक साहब आए, हजरत बहुत बुरा हो गया। कहा क्या हुआ? आप देखने वाले, सितारा देखने वाले ने ये लकीर बताई, कहा कि बीवी से तलाक हो जाएगी, कहा कि उसके दर पर जाकर पेशाब कर देना। मैं गारंटी देता हूं कि इंशाअल्लाह ता हयात मौत तक तुम में जुदाई होने वाली नहीं। तो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने कई सालों के बाद आकर शुक्रिया अदा किया कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मियां बीवी की गाड़ी उल्फतों मोहब्बतों की पटरी पर चल रही है। झूठे हैं, इनमें गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो बादशाह के पास वो पेश किया गया, मनहूस आदमी जिसको कहते हैं। बादशाह ने दरवाजा खोला, उसका चेहरा देखा, बेपर्दा मनहूस बेनमाजी औरत को चेहरा देखकर उठना, सुबह ही किस मार कर उठते पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। सबसे बड़ी नहुसत को बगल में पाला हुआ है, अजदे को पाला हुआ है, नागिन को पाला हुआ है। पर्दा रखो, ये टीवी की लानत, ये मौसीकी की लानत रहमत के फरिश्तों को आने नहीं देती। ये औरत के तंग चुस्त कपड़ों की लानत, ये बेहयाई की लानत घर में बरकत को आने नहीं देती। नो एंट्री का बोर्ड खुद लगाया और कहते हो कि सफर का महीना मनहूस है, उल्लू मनहूस है। कौवा क्या बिगाड़ा बिल्ली ने? हजरत अबू हुरैरा को बिल्ली इतनी पसंद थी कि नाम अब्दुल रहमान था, अबू हुरैरा से मशहूर हो गए। सबसे ज्यादा हदीस से रिवायत करने वाले बिल्ली वाला मशहूर हो गए। क्या बिगाड़ा बिल्ली ने? बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अंग परख रही है। ये सब कुछ अल्लाह करने वाला है, नफा देने वाला अल्लाह, नुकसान देने वाला अल्लाह। हमारी जिंदगी में नहुसत हमारी बदअमली से आती है। अब बादशाह ने जब उसको देखा, कहा कि कुछ नहीं हुआ, और ये कहकर जंगल में शिकार जाने के लिए जूता जो पहना तो एकदम चीख मारी, अल्लाह ये क्या हो गया? चीख मारी उसने। अब जूता जो निकाला, जहां बना का देखा अंदर बिच्छू है, और बिच्छू ने बादशाह को डंक मार लिया है। कहा कि इसको कैद कर दो। लोग जो कहा करते हैं मानना चाहिए, तो एक नंबर का मनहूस है, उसको कैद में डाल दिया। उसके बाद वो कैदी बादशाह, और उसके बाद कहा कि इसको जिला वतन भी कर देंगे, हो सके तो सूली पर भी लटका देंगे। तो फिर उसके बाद वो तड़प रहा था, मचल रहा था, बादशाह से दो बात करने के लिए मुझे मुलाकात करा दो, 2 मिनट का वक्त दिला दो। बहुत देर से, बहुत दुरुस्त फिर डर रहा था बादशाह के पहले मुलाकात के अंदर जो है बिच्छू ने डंक मारा, कहीं सांप डस ना ले। वो देखने लिए नहीं, कहा कि पर्दे के पीछे बात कर लो। उसने कहा तुमने मेरा चेहरा देखा, बिच्छू ने काटा, वो उसका इलाज भी हो सकता है। मैंने तुम्हारा चेहरा उस दिन देखा तो सूली पर लटकने का हुक्म सादिर हो गया। बादशाह ये बताओ तुम ज्यादा मनहूस हो या मैं ज्यादा मनहूस हूं? बादशाह ने कहा कि नहुसत वाली कोई चीज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया, ला सफरा वला तीरा वला तामा वला अदवा। काफिरों मुशरिकीन घर से निकलते तो परिंदे को ऐसे उड़ाते, कबूतर को लेफ्ट जाता बुरा समझते, राइट जाता अच्छा समझते। तो आपने फरमाया वला तीरा, सब कुछ करने कराने वाला। ना वास्तु कोई चीज है, ना कुंडली कोई चीज है, ना सितारा कोई चीज है। बरसात हुई, दूसरे दिन फजर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराब के अंदर बैठे सहाबा को जोड़ा और फरमाया, ऐ सहाबा कल की बारिश ने बहुत सारों को मोमिन किया और बहुत सारे मोमिनों को काफिर कर दिया। बारिश तो सब्जा उगाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों ने ये कहा सितारों की गर्दिश से बारिश हुई वो मोमिन काफिर हो गया, और जिन काफिरों ने कहा कि अल्लाह तबारक तआला बारिश देने वाला है, रोकने वाला है, अल्लाह ने उनको ईमान की तौफीक दे दी। सब कुछ करने कराने वाला अल्लाह है। वो सब पुराने ख्यालात है, आखिरी 4 जुम्बा और फिर जो है आखिरी ये है, फुला है, धमाका है। कुरान का हदीस का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा था जो हुज्जाज किराम और उम्रे में तशरीफ ले जाने वाले जमजम लाते हैं, पहले बड़ी छोटी 20-20 लीटर 25-50 लीटर आदमी ये सोचता कोई चीज ना हो और लगेज की भी कोई लिमिट ना होती। और जब से हाजी लुटेरे बने,
अब देखो बाजार, जब देखो बाजार, नवासों के लिए, पोतरों के लिए, सालों के लिए, साड़ू के लिए, मरने वाली सास के लिए, मरने वाले दादा के, सब कुछ अल्लाह का घर याद नहीं। एक मुसल्ला इमाम साहब के मेहराब में रख दे, मोदिन साहब को एक जो है जोड़ा दे दें, इमाम साहब को एक जोड़ा दे दें, वो सब साले सालियां यही आएंगे खबर में काम। जिसको देखो इतना इतना मोटा कफन जो है ढोए हुए है। कुछ लोग जो आखिरत के तलबगार हैं, खजूर ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, जिस जोड़े में जाते हैं उस जोड़े में आते हैं। हाँ, कोई मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा के लोगों के ताउन की नीयत से खरीदना चाहे खरीद सकता है, मुमानियत नहीं, लेकिन इतना नहीं कि तवाफ को छोड़कर, नबी के रोजे की हाजिरी को छोड़कर जब देखो पूरी पूरी रात बाजार हो गए, इशा पढ़कर गए और तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त वापस आए, सलातो खैरुम मिनन नौम। बहरहाल अब उन्होंने भी देखा जहाज़ों को खराब कर रहे हैं, लगेज खराब कर रहे हैं दूसरों का, तो उन्होंने हुकूमत की तरफ से शाह अब्दुल्ला जो था, अल्लाह गरीब रहमत करे, उसने जो है एक प्लान बनाया कि 5 लीटर का एक कैन पासपोर्ट दिखाकर लेना पड़ता है, और वही कैन हमको जब अपने बेंगलोर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, दिल्ली वाले दिल्ली, मुंबई वाले मुंबई, तो उनको वहां मिल जाएगा। सिर्फ पासपोर्ट दिखाकर लगेज चढ़ा देना है। अब ये 5 लीटर में किसे इंजेक्शन देगा, किसे ग्लूकोज चढ़ाएगा, क्या मसला है? पानी मिलाना तो जायज नहीं समझते, और देने के लिए 5 लीटर, कोई सिर्फ 5 लीटर लेकर आए, कोई आदमी लगेज में सऊदी एयरलाइंस हो तो वो जरा दरगुजर भी कर देती है। जो हिंदुओं की, गैर मुस्लिमों की इंडियन एयरलाइंस है दूसरी, बड़ी सख्त होती है, 35 किलो से ज्यादा नहीं, और लिक्विड नहीं, पानी नहीं, तो 5 लीटर किसे बांटे? किसी को वो जो पोलियो ड्रॉप डालते हैं वो वक्त आएगा, हाजी साहब हज से आए, उम्रा करने वाले उम्रे से आए, फजर के बाद कतार लग जाए, जमजम ड्रॉप डाला जाए, एक खतरा होगा, क्या किया जाएगा? हम जाते हैं हदीस इब्ने माजा की हदीस की तरफ। हजरत तलक इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, एक वाक़ये को सुनो और इससे मसले का हल खुद बखुद समझ में आएगा। फरमाते हैं कि हमारे इलाके के लोग काफिर थे और क्रिश्चन रहे होंगे, गैर मुस्लिम जो भी थे, उनका गुरुद्वारा का लफ्ज आता है, उनका जो है जो ईसाइयों का होता है वो चर्च हाल था उनका। फरमाते हैं कि हम लोग जब ईमान कबूल किया, इस्लाम लाए, हमने चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत हो जाए, तो बैयत करने के लिए हम मदीना तैयबा आए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर चल रही थी। हजरत तलक इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने कहा कि ये सादत हमें भी मिल जाए, मस्जिद का काम हो रहा हो, 2 ईंट लगा दो, मस्जिद के बैतुल खलाही का क्यों ना हो, क़यामत के दिन ये गवाही देंगे, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह, मस्जिद की तामीर ईमान वाले ही करते हैं। मस्जिद की जो तामीर करेगा अल्लाह तबारक ताला जन्नत में महल बनाएगा। जाते हुए जरूर हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक 2 रुपए हो, 20 रुपए हो, 200 रुपए हो, हर जुमा मामूल बना ले चंदा देने का, अपनी अपनी मस्जिदों में जो ऐलान होता हो, कहीं रिलीफ फंड का होता हो, सैलाब के लिए होता हो, ताबीर मस्जिद के लिए होता हो, ये सब का मैंने गुज़िश्ता जुमा बयान किया था। एक हदीस जमीन की, आसमान की, हवाओं की, लोहे की, आग की, पानी की, दुनिया में सबसे पावरफुल अल्लाह ने सबके को बनाया। किसी रास्ते से भी वबा आएगी और किसी रास्ते से भी अजाब आएगा, मुसीबत आएगी, ये सबका उसको डिफेंस बनाकर डिमक्स करेगा और उसको हकाल कर रख देगा। और मैंने ये भी बताया और बार बार कहूंगा मैं, अपने घर के अंदर सब्जे का डिब्बा रखें, बच्चों का मामूल बनाए कि बच्चे रोजाना 1 रुपया 2 रुपया ट्यूशन को जाते वक्त, स्कूल को जाते वक्त, कॉलेज को जाते वक्त उसके अंदर डाला करें। मस्जिद की तामीरी कामों में बच्चे से भी कहे, बेटे जरा मट्टी कला डालना, जरा सीमेंट कला देना, इंशाअल्लाह जितने हिस्से पर उसकी धूल लगेगी अल्लाह तबारक ताला मुमकिन है कि उसके सब्जे में जहन्नम की आग को हराम कर देगा। हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, मुमकिन है अल्लाह ताला कबूल कर ले तो उसकी शान रहमत से क्या वईद है, क्या दूर है। हजरत तलक इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस तामीर मस्जिद में शरीक हो गया। उसके बाद जब फारिग हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके करीब गया और फरमाया हमारे इलाके के अंदर हम लोग मुसलमान हुए और हमारा जो चर्च है अब उसका क्या करें। हम लोग चाहते हैं ऐसा नहीं कि किसी चर्च पर मुसलमानों ने हमला कर उसको मस्जिद बनाया,
یہ مسلمان کی شان نہیں، مسلمان کا کام نہیں کہ غیروں کے معبد خانے کو چھین کر وہ وہاں پر اپنی عبادت گاہ تعمیر کرے، مسجد تعمیر کرے، مدرسہ تعمیر کرے۔ غصب کی ہوئی زمین پر سجدہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ اسلام کا فتویٰ ہے، یہ فقہا کا فتویٰ ہے، قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے۔ تو پھر چھین کر مسجد کیسے بنائیں گے؟ آدمی استنجا کرنا ہو تو پاک پانی سے کرے گا یا منہ کے گٹر کے پانی سے کرے گا؟ جب وہ خود گٹر کا پانی ہے تو استنجا کیا پاک کرے گا؟ غسل کیا کرے گا؟ جب اس کو مسجد میں پاک عبادت کرنی ہے تو پھر بابری مسجد مندر کو ڈھا کر کیسے بنے گا؟ اگر ثابت ہو جائے خدا کی قسم پہلے مسلمان سونے کے طبق میں رکھ کر وہ زمین دے دیں گے اور یوں کہیں گے کہ قرآن کا حکم ہے کہ غیروں کے زمین پر سجدہ قبول نہیں ہوتا، اور جن لوگوں نے سجدے کر لیے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے۔ تو چنانچہ وہ چرچ کا اب نماز پڑھنی ہے تو کراہت ہے، تو کل تک کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، چرچ کے اندر غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، اب اللہ کی عبادت کریں گے، اذان دیں گے، اقامت نماز، بڑا کراہت آتی ہے۔ بعض گھروں کے اندر جب کرائے کا گھر لیتے ہیں تو پوجا روم ہوتی ہے، پوجا کا کمرہ ہوتا ہے، تو اس پوجا کے کمرے کے اندر جاتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھاتے ہوئے کراہت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہاں ہمیں عبادت کرتے ہوئے کراہت ہوتی ہے، ذرا نفرت سی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چھوٹا سی گلاس میں پانی لاؤ اور اس کے اندر اپنے لعاب مبارک کے کچھ ذرات اس کے اندر شامل فرمائے اور کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا اور فرمایا کہ جا کر اس کے پانی کے چھینٹے اس چرچ کو، اس گردوارے کو اور اس معبد خانے کو دے دو اور صاف کر کر نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی پاک کر دے گا، جگہ کو بھی پاک کر دے گا۔ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا البلد بعید، یہ جو ہم جہاں جا رہے ہیں وہ بہت دور ہے، والحر شدید، اور گرمی بہت زیادہ ہے۔ یہ جو آپ نے یہ گلاس پانی، پو لیٹر پانی دیا ہے، یہ وہاں تک نہیں پہنچے گا، وہاں جانے سے پہلے سوکھ جائے گا۔ زمزم کے مسئلے کا حل نکل رہا ہے حدیث پاک کی روشنی میں، کیا کریں ہم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدوہ بالماء، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، پانی جیسے جیسے کم ہو تم دوسرے پانی سے اس پانی کے اندر اضافہ کر لینا، تو یہ پانی اس میں مل کر وہی کام کرے گا جو ہم نے دم کیا ہے۔ علماء نے اس حدیث کے کو سامنے رکھ کر بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں یہ بیان کیا ہے، زمزم سب کو دے نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرت کا ایسا حیرت انگیز کرشمہ زمزم کے اندر رکھا ہے، تم تو ایک چھوٹی سی شیشی میں تھوڑا پانی ملا کر دے رہے ہو۔ علماء نے لکھا ہے، ماہرین نے لکھا ہے، اور سائنس کی تجزیہ کر کر سائنسدان اس رزلٹ پر پہنچے ہیں، ایک ڈرم پانی میں ایک قطرہ زمزم ڈالیں گے، اللہ نے زمزم میں وہ پاور رکھا ہے کہ سارا پانی زمزم کی کیفیات کو لے کر اس کا حامل بن جائے گا۔ اگر آپ ہمیشہ زمزم پینا چاہتے ہیں تو جو حاجی آپ کو زمزم دیا ہے محفوظ رکھ لیجیے، پانی کا مٹکا ہے، فلٹر کا واٹر ہے، کیان لیے ہے آپ 5 روپے کا، 20 روپے کا، 30 روپے کا، ایک ڈراپ پانی زمزم کا اس میں ڈال دیجیے، اللہ کی شان سے ہوگا کہ وہ پورا پانی زمزم بن جائے گا انشاءاللہ۔ عمل کریں گے آپ انشاءاللہ، بہت اچھا۔ مکے والے مدینے والے شاید وہ ہمیشہ نہیں پی پائیں گے، لیکن اس حدیث پاک جو ابن ماجہ شریف میں حضرت طلق ابن علی کی روایت ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے، اور بالخصوص زمزم میں خدا کی قدرت کا ایسا حیرت انگیز کرشمہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ڈرم، ایک ہاؤس پانی میں زمزم کا ایک قطرہ جائے گا تو سارے پانی کے اندر اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ ایک پانی کو آپ 1 لیٹر بسلری واٹر لیجیے اور اس کو کسی لیاب کے اندر جا کر انالیسس کیجیے، اس کا تجزیہ کیجیے، اسے تولیے، اسے ناپیے اور اس کا انالیسس کیجیے، پھر اس کے بعد کیا کیجیے، ایک اور بوتل پانی اسی کمپنی کا اسی مقدار کا لیجیے، صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر، دم کر کر، پھر اس کے بعد اس کو تولیے، ناپیے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم جو رزلٹ پہلے پانی کا آئے گا کوئی اور رزلٹ دوسرے پانی کا آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کا ایک کانٹا جب پیر میں چبھتا ہے تو آہ نکلتی ہے، اس میں تاثیر ہے، ام القرآن، باب القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں دم نہیں رکھا، اس کے اندر تاثیر نہیں رکھی۔
صحابہ کرام کی جماعت ایک علاقے میں گئی, ہم تو بھول گئے, ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے, ٹی وی دیکھتے دیکھتے, سنیما دیکھتے دیکھتے وہ محمد بن قاسم پیدا ہوگا, خالد بن ولید پیدا ہوگا, یا کوئی ہجڑے کی نسل پیدا ہوگی. وہاں کے حاکم کو, بادشاہ کو کہا, ہم لوگ اس زمانے میں ہوٹل نہیں تھے, روٹی بکتی نہیں تھی, روٹی عزت کی چیز تھی, گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری تھی مہمانوں کو کھانا دینا. ان کو حضرات صحابہ نبی کے غلاموں سے دشمنی تھی, تو کہا کہ ہم نہیں دیں گے. اللہ کا کرنا یہ ہوا, اللہ دکھایا, بچھو نے ڈنک مار دیا حاکم کو, جو اس علاقے کا گورنر تھا اس کو, تو چنانچہ چیخنے لگا, چلانے لگا. تو کہا کہ تم نے مہمان نوازی سے انکار کیا, ہم علاج کریں گے تو کیا دو گے؟ کہا یہ بکریوں کا ریبڑ دیں گے. درد میں تڑپ رہا تھا. فرماتے ہیں حدیث کی میں آتا ہے, صحابی جو قافلے کے سپہ سالار تھے, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے بچھو کے اثر کو دور کر دیا. جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو وہاں دفع کر دیتے ہیں, اور جس کھانے پر لک الحمد و لک الشکر پڑھا جاتا ہے, تو تم نے سادہ کھانا کھایا, اللہ بگار کا کھانا کھلائے گا, بگار کا کھانا کھایا, اللہ بریانی کھلائے گا, اللہ تعالیٰ بریانی کھلایا, جنت کے میوے اللہ کھلائیں گے. میری کوئی ڈائلاگ نہیں, تقریری. مدینہ طیبہ کے اندر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا انس. ایک ہے انس الف نون سین, اور ایک ہے انس ہے نون شین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے عجیب صحابی تھے, کما نہیں سکتے تھے, ایسے مدینہ طیبہ کے اندر گھومتے پھرتے. تو کسی نے کھچڑی دے دی, کسی نے کھجور دے دیا, کسی نے روٹی کے ٹکڑے دے دیے. ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا, مدینہ طیبہ کتنا تھا, بالکل چھوٹا سا جتنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کچھ نہیں ملا. 48 گھنٹے ہو گئے, 2 دن ہو گئے, 2 دن رات ہو گئے, 2 رات ہو گئی. کہا کہ ایک دربار ہے, وہاں سے کوئی بھوکا خالی ہاتھ نہیں جاتا, پیاسا سیراب ہوئے بغیر نہیں جاتا. وہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے. گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ارے حنش, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لبیک یا رسول اللہ, تشریف لائیے. ہم کسی غریب کو دیکھیں گے, فقیر کو دیکھیں گے, قریبی رشتہ دار ہوگا, منہ موڑ لیں گے, اس کو جانتے بھی نہیں. اور کسی کروڑ پتی, میرا کزن ہے, انگریز کی اولاد, انگریز 1947 میں نطفہ چھوڑ کر گیا, کزن ہے اس کا چچیرا بھائی, وہ جانتا بھی نہیں کون ہے, تھوک کر بھی نہیں دے کر آیا, شادی کر, ملو ملو. وہ ہونڈا سٹی میں آیا ہے, بڑی قیمتی کار میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء, ایک دستے سوال دراز کرنے والے اندھے لنگڑے لنجے صحابی کو اندر بلا رہے, استقبال کر رہے. حنش, آپ یہاں آئیے, آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایسے ہی نہیں آیا, بہت تکلیف میں ہوں, بہت پریشان ہوں. کہا کیا ہوا حنش؟ کہا کہ 48 گھنٹے ہو گئے, 2 دن 2 رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا, ایک نوالا پیٹ کوئی دینے والا ہی نہیں. میں سوچا آپ کے دربار میں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. شکرانے میں آدھا کھا کر آدھا پھینکتے ہیں, ولیمے میں آدھا کھا کر آدھا نالیوں میں ڈالتے ہیں. اللہ کے نبی کی فقر و فاقے کو یاد کیا ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ہو گئے. حنش, میری تو صرف 2 دن 2 رات گزرے ہیں, میرے محمد کے پیٹ پر 4 دن 4 رات گزر گئے, ایک نوالا حلق کے نیچے نہیں اترا. تو بھی بھوکا, میں بھی بھوکا, اللہ سے مانگیں گے. حضرت حنش نے کہا کہ اس دربار سے تو کچھ ملنے والا نہیں. کہا کہ اللہ کے نبی دعا کیجیے, یہ کہہ کر چلے گئے. تو جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھولی ڈالے ہوئے تھے کپڑے کی. حنش, جھولی میں کیا ہے؟ کہا کہ آدھی روٹی کا ٹکڑا. ارے روٹی کا ٹکڑا ہے اور بھوکے کہہ رہے ہو اور بھیک مانگ رہے ہو؟ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فائنل اسٹیج میں جب سکرات لگ جائے, موت آ کر ہمیں جو ہے جکڑ لے اور کوئی دینے والا نہ ہو جان بچانے کے لیے, ارے لاؤ لاؤ, بہت بڑی دولت ہے, بڑی دنیا تم نے رکھ رکھی ہے. اور روٹی کے ٹکڑے بنائے, طبق کے اندر ڈالا اور اس کے اندر لعاب مبارک ڈالا. حضرت حنش دیکھ تو نہیں سکتے تھے, آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا, آواز آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یا تو کھاتے یا تو کھلاتے, آپ نے دھوپ ڈال دیا, اپنا لعاب ڈال دیا, یہ کیا کر دیا آپ نے؟ حنش, کوئی بات نہیں, میں بھی بھوکا, تم بھی بھوکے, کھاؤ نا, اللہ کا نام لے کر کھاؤ. گانا دیکھ کر کھانے والا, ٹی وی کو دیکھ کر کھانے والا, بسم اللہ والا برکت اللہ نہیں بولتا, بیچ میں اللہم لک الحمد و لک الشکر نہیں بولتا. اور قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تمہارے دسترخوان کو بڑھانا چاہتے ہو تو تم شکر کرو, ہم اور دیں گے.
شکر کرتے تھے، فقیر بھی مالا مال تھا، ہنج بھوکے ہو کھاؤ، اب جو کھائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوشی سے اچھلنے لگے، خوشی کے آنسو آنکھ سے نکلنے لگے۔ انس کیا بات ہو گئی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوالا کھاتا ہوں بکرے کے گوشت کا مزہ آتا ہے، ایک نوالا کھاتا ہوں ناٹی مرغی کا مزہ آتا ہے، ایک نوالا کھاتا ہوں جنت کے نہروں کا مزہ آتا ہے، ایک نوالا کھاتا ہوں دودھ کا مزہ آتا ہے، ایک نوالا کھاتا ہوں شہد کا مزہ آتا ہے۔ صحابہ کی بات کرتے ہو، فقیر صحابی کو نبی کا دعا مل گیا تو اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حنج اب مرتے دم تک یہ خیر و برکت تم سے وابستہ رہے گی۔ دوسرے دن جب کھانا بچا، کھجور بچے، روٹی کے ٹکڑے بچے، مدینے والے تلاش کرنے لگے، حنج حنج کہاں ہے؟ ہماری روٹی لے لو۔ ارے یہاں سے لے کر جانا، تم کو تو تمہاری کمائی کا مل رہا ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے صدقے جنت کی نعمتیں مل رہی ہے۔ تم نے مانا نہیں، کھانے میں اللہ کا نام لو، 10 شیطان بھاگ جائے گا، ورنہ 30 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں پر ختم ہو جائے گا، عزت نکال دے گا۔ اللہ کا نام لو، لک الحمد ولک الشکر کہو، کھانے کے بعد کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، زمزم پانی میں ملاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ کتنے لوگ ہوٹلوں کے باہر بھیک مانگتے ہیں، فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں، کتنے لوگ نلڈے کو کاٹ کر یہاں سے ٹانک ڈالی جاتی ہے، لکوڈ ڈالا جاتا ہے، گلوکوز ڈالا ہے، وہ کھا نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل اگر انہوں نے لک الحمد ولک الشکر پڑھا ہوتا، آج نلہ پھاڑ کر گلوکوز ان کے حلق کے نیچے نہیں اتارا جاتا۔ پڑھ لو میرے بھائی، آج زبان چل رہی ہے، پڑھ لو، کل ایسے پڑھ جاؤ گے کومے میں چلے جاؤ گے، انجیکشن دے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ زمزم ہمیشہ ہم پی سکتے ہیں اس طریقے سے۔ ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کے اندر مسلمان اپنا رویہ بدلے، مسلمان بنے، آقا کے غلام بنے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد نصرت شامل۔ کوئی پارٹی نہ وفادار تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ تم پارٹیاں جم کرتے 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 بالوں کو سفید کر ڈالو، جوان سے بوڑھے ہو جاؤ۔ اللہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کہتا ہے تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری، اللہ کی مدد کیا؟ اللہ کے دین پر چلو گے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 19 سال کے نوجوان، 19 سال کا نوجوان کا مطلب ڈرگ، افیم، گانجا، چرس۔ 19 سال کے نوجوان کا مطلب موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنا۔ 19 سال کے نوجوان کا مطلب موبائل کے اندر، فیس بک کے اندر لڑکیوں سے عشق۔ وہ بھی ایک 19 سال کے مسلمان تھے، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ۔ ولید بن عبد الملک حاکم تھے، ان سے کہا کہ سندھ کے علاقے کے اندر میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں پر، بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے میں قافلہ لے کر جاؤں گا۔ راجہ داہر کی حکومت ہندوستان کے اندر، سندھ کے اندر تھی۔ محمد بن قاسم آئے، درمیان میں دریا تھا، لکڑیوں کو کاٹا، بل بنایا اور اپنے قافلے کو لے کر کچھ ہزار کے لشکر کو لے کر آئے، آ کر جنگل کے اندر بسیرا کیا۔ جب راجہ داہر کو پتا چلا کہ محمد بن قاسم 19 سال کا نوجوان سپہ سالار اپنے قافلے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ آ رہا ہے، تو زمین دوست جیسے صدام اپنا قلعہ اور اپنا بنکر زمین کے اندر بنائے تھے، اس طریقے سے ہر بادشاہ اپنی حفاظت کی جگہ بناتا تھا، وہاں غلہ اناج اسٹور کر کے رکھتا تھا، وہاں اپنے لشکر کو، لاوے لشکر کو رکھتا تھا۔ راجہ داہر زمین کی سرنگ میں ایسا قلعہ بنایا تھا، کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ 100 سال کے اسباب اس کے اندر تھے اور کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ راجہ داہر اپنی بیویوں کو، بچیوں کو لے کر اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم آئے اور واپس چلا جائے گا، پھر میں نکل کر حکومت کروں گا۔ اندر جب گیا تو آدمی رہتے رہتے اندر بور ہو جاتا ہے، پنڈتوں کو، اپنی مذہبی پیشواؤں کو بلایا، ارے یار کس دن کے لیے تم پیدا کیے گئے وظیفہ لیا کرتے تھے، آج کچھ منتر پڑھو نا کہ محمد بن قاسم تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا قافلہ لوٹ کر واپس چلا جائے۔ تو پنڈتوں نے وقت کا فائدہ اٹھانا چاہا، راجہ داہر سے کہا کہ ہاں 14ویں کی جب رات ہوتی ہے، چاند اپنے شباب پر ہوتا ہے، آپ کے گھر کا کوئی فرد جا کر چندرما کی
पूजा करना जंगल के अंदर, तो मोहम्मद बिन कासिम नाकाम होकर लौट जाएंगे। तो राजा दाहिर ने कहा मैं निकलूंगा। बादशाह जहां बना आपकी इज्जत, आपकी जीत, आपका वजूद, आपकी जिंदगी कौम की हयात है, आप तशरीफ फरमाइए, आप अपनी बेगम को भेजिए। तो राजा दाहिर की बेगम को लेकर पंडित चौधरी की रात के अंदर जंगल में गया। जाने के बाद दिल के अंदर जो है इरादा खराब हुआ। एक मर्द एक औरत मिलते हैं, हदीस में आता है कि तीसरा शैतान होता है जो नेटवर्किंग का काम करता है, जो ये कहता है अपने देवर से भाभी को मिलाकर इनकी नीयतें पाक थी, वो कुरान का इनकार करता है, वो हदीस का इनकार करता है। जब कुरान कहता है कि जुलेखा और हजरत यूसुफ एक कमरे में बंद थे, तो दोनों के दिलों के अंदर इरादा आ चुका था, लेकिन पैगंबरों की इस्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पर थी, अल्लाह ने बचा लिया, तेरी मेरी जिम्मेदारी नहीं। औरत को देके शहवत ना भड़के, वो हिजड़ा होगा, वो नामर्दा होगा, वो इंसानों की जिन से नहीं होगा, जो ये कहता होगा कि दिल तो पाक है साफ। जब मिलते हैं तो दिल के अंदर बुराई का ख्याल पैदा होना एक फितरत का अजूबा है, फितरत की सुन्नत है। तो वो पंडित का उसका इरादा ख्याल हुआ, लेकिन ये बड़े दरबार की औरत थी, बड़े लोग गंदा ख्याल नहीं करते। उसने कहा कि तू मेरे साथ गलत कर रहा है। दोनों में झगड़ा हो रहा था। अचानक एक नौजवान नमूदार हुआ जिसने नयाम से तलवार निकाली। चौधरी की चांद अपने आबोताब पर था और जंगल के अंदर ही उसकी इज्जत आबरू लूटने के लिए पंडित हाथ उठा रहा था। इसने तलवार निकाली और खबरदार जो औरत की इज्जत आबरू पर हमला करेगा। तो फिर वो बेगम कहने लगी तुम कौन हो नौजवान? मैं राजा दाहिर की बीवी हूँ और ये कहकर यहाँ ये पंडित मुझे बहला कर फुसला कर लेकर आया, मेरी इज्जत पर हमला कर रहा है। उसका तो सर कलम कर दिया पंडित का, और उसके बाद 3 शर्तें रखी तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाने के लिए। एक ये कि चांद आबोताब में है, रोशन है, इसीलिए तुम्हारा चेहरा मुझे दिख जाएगा। मैं चलूंगा तो तुम पीछे रहना, सिर्फ राइट लेफ्ट आगे पीछे का गाइड करना, तुम मेरे सामने ना रहना। तुम्हारे जिस्म को देखने से शहवत की आग भड़क सकती है। और दूसरी चीज ये है कि तुम्हारे कंगन और पाजेब जो तुम्हारे हाथों में पैरों में है, उसकी घुनखनाहट से भी दिल के अंदर बुरे ख्यालात पैदा होते हैं, तुम्हें इसको निकालना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि बेकार की बात करने से भी दिल में शहवत की आग भड़कती है। तुम जरूरत की बात करोगे, बेजरूरत की बात नहीं करोगे। ये शर्तें मंजूर हैं तो चलो मैं तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह दुश्मन की औरत को अपने कब्जे में लेकर कत्ल भी कर सकते थे, सिपाहियों के हवाले भी कर सकते थे, कलिमा पढ़ाने पर मजबूर कर कर मुसलमान बनाकर निकाह भी कर सकते थे। बहुत कुछ उनके सामने दरवाजे थे। इस्लाम का अखलाक का जौहर पेश किया, इस्लाम के नमूने को पेश किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के तरीके को पेश किया। जिस तरीके से हजरत अमीर बाविया ने बस्तान के शहजादे के साथ मामला किया, वो सुलूक किया। गए और राजा दाहिर के महल के अंदर जाकर वहां उन्होंने उनको उसके कमरे के अंदर पहुंचा दिया और उसके बाद कहा कि उस बीवी ने कहा इसका बदला हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाएगा। कल मगरिब की नमाज के बाद इस समंदर की तरफ से जो खिड़की खुलती है हवा आने के लिए, वो खिड़की खुली रख दूंगी। तुम अपने काफिले को लेकर इस खिड़की से महल के अंदर आ जाना और बंकर जो बना रखा है राजा दाहिर, वहां से दाखिल होकर जमीन दोस्त बनकर के अंदर चला जाना। मैं बहुत कहूंगी अपने खामिन को कि वो तुम्हारी बात मान ले, इसलिए कि 19 साल का नौजवान एक परी, एक हसीन, एक हुस्न के मजमुए को चांद की चांदनी में जंगल में पाकर वो अपने ईमान का आखिरत का खौफ करे, उसके धर्म का क्या कहना, उसके मजहब का क्या कहना, उसके पैगंबर का क्या कहना। मैं राजा दाहिर के पैरों में गिर जाऊंगी और कलिमा पढ़ने के लिए कहूंगी, तुम्हारा धर्म कबूल करने के लिए कहूंगी। लेकिन वो वक्त का शैतान था, मनहूस कुत्ता था। चुनाचे उस रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए, माना नहीं तो तलवार से सर कलम कर दिया और फिर जो उसके हामी थे उनका सर कलम कर दिया। उस जमाने के अंदर जो बादशाह होता वो अपने इलाके के अंदर सबसे बुलंद झंडा कायम करता अपने नाम का। राजा दाहिर का झंडा इतना बुलंद था कि लोग जब ऊपर की तरफ देखते, पगड़ियां नीचे गिर जाती, टोपियां नीचे गिर जाती। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह उस झंडे पर, उस बासे पर चढ़े
आधा रास्ता गए और वहां से तीर मारा, राजा दाहिर का झंडा नीचे गिर गया और उसके बाद इस्लाम के झंडे को उन्होंने लहराया। फिर उसके बाद पूरा मुल्क फतह हो गया और सारे लोग ये कहकर मुसलमान हो गए, जिस नौजवान के हाथ के अंदर बादशाह की बीवी की इस्मत और इफ्फत और पाक दामनी महफूज हो, उसके धर्म की सच्चाई का क्या कहना, उसके पैगंबर का क्या कहना। इस तरीके से मुसलमानों, आज इस अंधेरे माहौल के अंदर इस्लाम के किरदार को, नबी के जौहर को, नबी के अखलाक को और नबी के किरदार को हम पेश करेंगे। मुमकिन है जो मुतासिर फिरके इस्लाम मुसलमान दुश्मन लोग हैं उनके दिलों से मैल निकल जाएगा, इस्लाम को समझने का मौका मिलेगा। मारने के लिए आए थे गस्सान का शहजादा कैदी बनकर और ईमान लेकर चला गया, इस्लाम लेकर चला गया। राजा दाहिर की बीवी ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का यह सलूक देखा तो वो ईमान को कबूल कर लिया। उसके सदक़े में सारे इलाके के लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। आप वो लोग भी चोरी करें, हम भी चोरी करें, वो भी शराब पिए, हम भी शराब पिए, वो भी ड्यास करें, हम भी ड्यास करें। कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लोगों को बताएगा? कौन इस्लाम का तारुफ कराएगा? कौन कुरान का तारुफ कराएगा? वो यही कहेंगे इस्लाम दहशतगर्दी का दूसरा नाम है, कुरान के अंदर दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। मैंने गुज़िश्ता जुम्मा बताया था कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 3 खोपड़ियां आई। वो काफिर कहने लगा, तुम कहते हो कि इस पर जहन्नुम का आग का अज़ाब पेश हो रहा है, आग चीजों को गर्म करती है, ये देखो खोपड़ी ठंडी, ये देखो और ये खोपड़ी किसी अनलटक मसान में पड़ी उठाकर नहीं लाया, ये मेरे दादा की खोपड़ी, ये मेरे नाना की खोपड़ी, ये मेरे चाचा की खोपड़ी, मैं पक्का जानता हूँ इन्हीं के मसान से, उन्हीं की खबरों से ये खोपड़ी लाया हूँ। तुम्हारा धर्म झूठा है, कुरान की आयत झूठी है। अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, आग अगर इसके ऊपर पेश होती तो फिर ये खोपड़ी गर्म होती, ठंडी की कैसे है? हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जरा उलझ गए। हजरत अली करमल्लाहु वजहू को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली उसके दरवाजा हैं। हजरत अली आए और उसके बाद कहा, एक पत्थर लाओ और एक लोहा लाओ। पत्थर लाया गया, लोहा लाया गया, कहा कि छूकर देखो ये गर्म है ठंडा है। कहा कि कैसे गर्म है, आंख से थोड़ी उठाकर लाया, मैं तो जंगल से उठाकर लाया, लोहा भी ठंडा है और पत्थर भी ठंडा है। कहा कि इस लोहे को लेकर पत्थर को मारो। जब लोहे को लेकर पत्थर को मारा गया चिंगारियां निकली। कहा कि इसके अंदर तो आग है, आग गर्म होती है, फिर ये ठंडा कैसा है? कहा कि फिर यही मसला है, अल्लाह ताला अज़ाब पेश कर रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर इल्म गैब को अल्लाह तबारक ताला जाहिर नहीं फरमाते, इसलिए उस आग को अल्लाह ताला ने छुपाए रखा है। जिस तरीके से इस पत्थर के अंदर, लोहे के अंदर अल्लाह ने आग को छुपाया, लेकिन आग है, लेकिन ये पत्थर और ये लोहा ठंडा है, ऐसे ही ये खोपड़ियां ठंडी हैं। अगली जुमा इंशाअल्लाह इलियास नगर के अंदर नूरानी मस्जिद के अंदर आप वक्त को देख कर आया करें, कहीं 1:15 बजे, कहीं 2:30 बजे, कहीं 12:45 बजे। और अगली जुमा जिस सवाल के जवाब के साथ आ रहे हैं उससे पहले हम अर्ज कर दें, मैंने बताया, और इंशाल्लाह अगली जुमा हम वजाहत भी करेंगे कितने मुस्लिम होटलों में, कितने फुटपाथों में जो कबाब बनाया जाता है, चिकन कबाब या बीफ कबाब या बिरयानी, सुअर खिलाया जा रहा है, सुअर का फैट खिलाया जा रहा है। और हम बताएंगे किस तरीके से सुअर के फैट को मुसलमानों के पेट में दाखिल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। एक हिजड़ापन होता है कि मर्द औरत के लायक नहीं होता, उसको हिजड़ा कहते हैं, वो अल्लाह ने बनाया, उसमें इसका क्या उसूल? कोई हिजड़ा अल्लाह को बोल कर आता है कि मैं हिजड़ा बनूंगा। एक हिजड़ा वो होता है लजीज खानों को देखकर उसकी तबीयत उस तरफ नहीं जाती। एक हिजड़ा वो होता है अच्छे कपड़ों को देखकर पहनने का शौक नहीं होता। एक हिजड़ा वो होता है कपड़ों का हिजड़ा, मकानों का हिजड़ा, सवारियों का हिजड़ा, मोबाइल का हिजड़ा। मोबाइल के अंदर जो है हिजड़े का मतलब ये कि उसकी रग़बत उस तरफ नहीं हो रही है, तलब नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे सवालात होते हैं कि आदमी उल्टी गिनती करे, अरे मौलाना ने ये कहा खोपड़ियों के बारे में, क्या हो सकता? कोई जानता भी नहीं कि मौलाना ने क्या सवाल। अब मैं जो सवाल कर रहा हूँ और जो जवाब है, ईमान सुई के नाके के बराबर दिल के किसी गोशे में या जिस्म के किसी हिस्से में रहेगा, झक मार कर आएगा। वो ये नहीं कहेगा जरा इंश्योरेंस का काम था चलेगा, आधार कार्ड का काम चलेगा, पासपोर्ट का काम चलेगा। वो चीज दे रहा हूं जो हमारे ईमान का, इस्लाम का सरमाया है। कायनात के अंदर मियाँ बीवी के जोड़ों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर कोई हो सकता है?
دونوں بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی نماز کے وقت بعد کا وقت تھا. روایت صحیح روایت ہے. میاں بیوی محبت کی باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں. خاوند کچھ کہتا ہے میرا بابا ایسا تھا، بیوی کہتی ہے ہماری گاڑی دے کے کیا، وہ کہتا ہے یہ ایسا ہوا، وہ کہتا ہے یہ ایسا ہوا. کہتے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیگم، میری محبوبہ، میری عائشہ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اس کلمے کو پڑھ کر دنیا اور آخرت کی جو چیز مانگی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے غلط کہیں گے سچ کہیں گے، جو مانگا جائے گا اللہ ضرور دے گا بشرطے کہ حلال مانگے. کوئی آدمی جو ہے فلم کی ہیروئن کو مانگ لے، کسی رنڈی کو مانگ لے، کہے مولانا نے کہا نہیں مل رہا. حضرت عائشہ اچھل پڑی. ہمارے طرح تھوڑی تھی کیا عنوان بولے کیا سوال بولے معلوم، اس لیے پھر ہم گئے تو دیکھ لیں گے. بیوی کیا سودا لانے بول کو رکھی ہے وہ یاد رہتا ہے، گھر کے بچے کے تقاضے یاد رہتے. ایسی چیز میں سمجھتا ہوں ایمان جس کا مائنس ڈگری ہوگا وہی چھوڑے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بتاتا. میاں بیوی کی نوک جھونک ہوتی ہے، محبت کی باتیں ہوتی ہیں. کہنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، بیگم صاحبہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئی. پیروں کو چھو کر کہنے لگی فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے خطوں پر قربان، بتا دیجیے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بتاؤں گا. عائشہ نہیں بتاؤں گا. پھر مسکا مارنے لگی. اللہ کے نبی بتا دیجیے. کام لے کر گئی آپ کے نبی مبارک کے پاس، میں قسم کھاتی ہوں آپ بتا دیجیے. میں عائشہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آپ بتا دیجیے. اتنا قیمتی جملہ اللہ تعالیٰ مراد پوری کر رہا ہے، مطلب پورا کر رہا ہے. آپ نے غریبوں کو دیا، یتیموں کو دیا، وادیاں بربر کر دی، اپنے بیوی کو یہ جملہ نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ ایسا نہیں مل سکتا. پھر اٹھی. عورت کے اندر ادا ہوتی ہے اور اس کے اندر کلاکاری ہوتی ہے، خاوند کو منوانے کی صلاحیت اللہ نے ہر عورت کے اندر دے رکھا. عورت اگر چاہے اپنی خاوند کا شراب چھڑوانا، بری عادتیں چھڑوانا، انشاءاللہ اللہ نے عورت میں وہ طاقت دی، وہ قوت دی. سیلاب وہ رخ نہیں موڑ سکتے جو عورت مرد کا رخ موڑ سکتی ہے، وہ اگر آ جائے ہدایت پر، ایمان پر. تو چنانچہ اٹھی اور لپٹ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہوں میں لے لیا، پیشانی مبارک کا بوسہ دیا. اللہ کے نبی بتا دیجیے کتنی طلب کتنی تڑپ ہے. جنتی خاتون ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق کی صاحب زادی ہیں، باپ ابو بکر ہے اور خاوند محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی نے جس روٹی کو ہاتھ لگایا آٹے کو، اسے آگ نہیں جلاتی تھی. نبی کا جسم جس جسم پر لگا ہو ہے مجال کہ قبر کی آگ اس کو لگے. طلب دیکھو، بوسہ دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضد میں تھے، میاں بیوی کی نوک جھونک میں تھے اور فرمانے لگے بوسے سے پہلے بھی نہیں، بوسے کے بعد بھی نہیں. میاں بیوی کی نوک جھونکے ورنہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہیں بتاؤں گا. عائشہ بہت آزردہ ہو گئی اور اس جگہ گئی، وضو کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ طریقہ اپنایا کہ پھر وہ کلمہ مل گیا. اور وہ کلمہ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی. وہ کلمہ انشاءاللہ ہم نے ایک صاحب کو کہا کہ پرنٹ آؤٹ اس کا نکال کر لائیں، اللہ کرے وہ نکال کر آئے، کیونکہ ہم کہیں گے آپ کو یاد نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ کو ملے گا. اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ مسجد کا تعاون کا کام چل رہا ہے. آج کل ایسا حساب کرتے ہیں مولانا کا خرچہ ہے، میک کا خرچہ ہے، لیٹ کا خرچہ ہے. ہم نہ کیا بچا، دین کی بات ہو رہی ہے، یہ مسجد کا نفع نہیں ہے. کمیٹی کو اس کا کوئی آدمی نمازی بنے گا، کوئی آدمی یہاں اللہ اللہ کریں گے، یہ زمین آسمان یہ شجر حجر گوا دیں گے، یہ نفع کا سودا نہیں، صرف چندہ ہی ہے. آپ چندہ بھی دیجیے. اور حلال صابن جو میں نے بتایا کہ آج کل پیسٹ کے اندر، صابن کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں میں اگلی جمعہ یہ عنوان رکھوں گا اور پھر وہ بھی عنوان رکھوں گا کہ یہ جو ریسیڈینشل معاملہ ہے ہندوستان کے ہمارے اقامتی ثبوت دینے کا، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے، قرآن و حدیث میں مسئلہ کیا ہے، مسلمانوں کو کرنے کے کام کیا ہیں. NRC کے اندر اگر ہمارا نام کا اندراج نہیں ہوگا تو مسلمانوں کو کیا نقصانات ہوں گے.
मुस्तकिल एक उन्वान होगा। और फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किस तरीके से वो जुमले निकलवा लिए और उम्मत तक ये तोहफा पहुंचाया, इंशाअल्लाह उन करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हलाल साबुन है, शहद है। और फिर हजरत अबू दुजाना के घर में शैतान अगर तकलीफ देता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तोहरा दिया, एक खत दिया, वो खत जिस घर में रहेगा शैतान नहीं। एक मस्जिद, एक मदरसे के ताबुन के लिए, इमदाद के लिए, ना हमारा जात का कोई नफा, ना बेचने वालों का कोई नफा। अगर आप खरीद चुके हैं तो मजीद खरीद कर आप जो है दूसरों को गिफ्ट देने के लिए चीजें दिए। अगली जुमा इंशाअल्लाह वो जुमला जिसको इसमें आजम फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एनआरसी के बारे में, और कितने होटलों के अंदर सूअर के अज्जा मिलाकर मुसलमानों के पेटों के अंदर दाखिल किया जा रहा है, वो क्या चीज है, साइंस क्या कहती है, चाइना वाले क्या कहते हैं, उसकी तहकीक के साथ इंशाअल्लाह अगली जुमा इलियास नगर के अंदर नूरानी मस्जिद में 1:45 बजे बयान होगा। आप तमाम से शिरकत की दरख्वास्त है। मैं शोएब साहब का, यहाँ की कमेटी का और आप तमाम का मशकूर और ममनून हूँ कि इंशाअल्लाह कि आप हजरात ने हाज़िरी दी, कुर्बानी दी। अल्लाह आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। कोशिश की जाएगी कि इंशाअल्लाह हर महीने की दूसरी जुमा इसी मस्जिद में हमारा खिताब होगा। आप तमाम से शिरकत की दरख्वास्त है। वाक़िअ दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।